सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैं नावल दूब दरीचा की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। ये नावल हमारी प्यारी सी राइटर मरियम अजीज़ ने लिखा है। नावल शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। ऑल दो आप में से बहुत सारे लिसनर्स साथ के साथ नावल सुन के अपना फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग विच इनकरेजेस मी अ लॉट। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लिसनर्स जो नावल तो सुन रहे हैं लेकिन अपना फीडबैक नहीं दे रहे। ख़ुसूसी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि साथ के साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक कौन से सीन्स आपको पसंद आ रहे हैं, कौन से कैरेक्टर अच्छे लग रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, किसका कपल किसके साथ चाहते हैं, कौन से ट्विस्ट आपको पसंद आ रहे हैं या आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे किस तरह के टर्न्स आएंगे। इस तरह के जो भी आपका फ़ीडबैक हो, कमेंट्स हों, उनका इज़हार ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। आपके अच्छे से कमेंट्स देख कर ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी बल्कि मेरा दिल भी चाहेगा कि अगली एपिसोड और जल्दी आए ताकि मैं जल्द अज जल्द आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की खातिर उसको फ़ौरन से रिकॉर्ड करूँ। इस तरह मेरा और दिल चाहेगा। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके मैसेजेस डायरेक्ट राइटर तक भी पहुंच सकते हैं, पहुंच रहे हैं इनफैक्ट। तो अगर आप कोई भी मैसेज डायरेक्ट राइटर को भी कन्वे करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू सो। आप मेरे चैनल के थ्रू अपना मैसेज डायरेक्ट राइटर तक भी पहुंचा सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहें, आप इनफैक्ट अगर आप तनकीद बराए इस्लाह भी करना चाहें तो वो तनकीद अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। तो इस किस्म का कोई भी फीडबैक, कोई भी रिस्पॉन्स जो आपको लगता है, कोई सजेशन, एनीथिंग, यू कैन डू इट एंड यू आर फ्री टू डू सो। तो मैं उम्मीद करूँगी कि अब मेरे इस रिक्वेस्ट के बाद आप लोग ज़रूर अपना फ़ीडबैक देंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करेंगे। हाँ, उन लोगों को मैं नहीं कह रही जिन लोगों ने इस नावल को कंप्लीट होने के बाद के लिए बचा के रखा है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों से सब्र नहीं होता, तो एक ही बार वो लोग सुनेंगे, मुझे पता है तब जब ये नावल कंप्लीट होगा तब तो बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, आई नो दैट। लेकिन वो लोग जो साथ के साथ सुन रहे हैं, मुझे ज़िद कर के कहते हैं कि नावल रिकॉर्ड करें, नेक्स्ट एपिसोड आ गई है, मैं फिर भूल जाती हूँ, आप नहीं भूलते। तो वो लोग जिनको बहुत शिद्दत से नावल की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार रहता है, मैं सिर्फ आपके लिए उस नावल को साथ के साथ रीड कर रही हूँ। तो मैं इन रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगी आप लोग अपना फ़ीडबैक, अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। बहुत कहानियाँ डालनी हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब स्टार्ट करते हैं नावल का 6 एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट इट। लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन गुलाम अब्बास की खूबसूरत बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जहां एक लड़का साकिब उसमें दिलचस्पी लेता है। हाला उसे नज़रअंदाज करती है। गुलाम अब्बास का बड़ा बेटा हारिस बिजनेस में बाप का हाथ बटाता है। उसकी नहीद खाला जो लाहौर के पसमानदा इलाके में रहती हैं, अपनी माँ के कहने पर उनकी देखभाल करता रहता है। उनकी बड़ी बेटी कोमल हारिस के ख्वाब देखती है, जबकि हारिस की मंगनी बचपन ही में अपने मरहूम चचा अयास की बेटी जिमल से हो चुकी है। जिमल की माँ फरहाना की शादी उसके लालची भाई वहीद ने अब्दुल कुद्दूस से कर दी थी। जिमल अपने मामू के पास रहती थी। उसके मामू मुमानी उसकी शादी पैसों के लालच में किसी गुंडे से कराना चाहते थे। बैरूनी मुल्क से आई शाहाना अपनी भतीजी जिमल को गुलाम अब्बास के घर ले आती हैं। जामिन और फुरकान गहरे दोस्त हैं। जामिन का बाप हाशिम अपनी बीवी शाहीना से दबते हैं, जिनकी कई बहनें कनाडा में रहती हैं। जामिन की दोस्त अलीज़ा उससे शादी की ख्वाहिशमंद है। एक फंक्शन में वो ड्रिंक करती है। जामिन उससे नाराज़ होता है और वो माफ़ी मांगती है। कोमल जिमल के आने पर खौफज़दा है। वो हर हाल में हारिस को पाना चाहती है। इसके लिए वो नींद की गोलियां खा लेती है। मजबूरन हारिस उसको शादी के लिए अपना पहला ऑप्शन बनाता है। आलिया हारिस को जिमल के खिलाफ भड़काती है। अलीज़ा का कज़न समीर पाकिस्तान से अमेरिका जाता है। उसे अलीज़ा पसंद आ जाती है, जो उसकी माँ की भी पसंद है। यूनिवर्सिटी के चैरिटी फंक्शन में फ़ाइन आर्ट्स का पामिस्ट लड़का साकिब का हाथ देखकर सच बताता है, जिसे साकिब झूठ करार देता है, जबकि हाला को किसी साजिश का शिकार बनाता है। जामिन की फुप्पो और उनका बेटा असद अमेरिका जाते हैं। फुप्पो को कैंसर है और वो अपने भाई से छुपाती हैं, लेकिन जामिन असद से उगलवा लेता है। जिमल के मामू वहीद के घर उसका नाम नेहाद मंगेतर सरदार अपने गुंडों के हमरा जिमल की तलाश में आता है। छठी किस्त। वो नीचे आई तो सिटिंग रूम में कोई नहीं था, अलबत्ता किचन से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। वो धीमे कदमों से चलती किचन की तरफ बढ़ी। अंदर हाशिम अली को देखकर वो हैरान हुई और उनको प्याज काटता देखकर उनकी हैरत सवा हुई।
हाशिम भाई, उनकी आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़े और उन्हें देख के मुस्कुराए। आओ रूबी, बैठो। उन्होंने आगे बढ़कर डाइनिंग टेबल की कुर्सी उनके लिए खींची, लेकिन वो अब तक खड़ी अफसोस से अपने भाई को देख रही थी। मैं ऑमलेट बना रहा हूँ और तुम्हारे लिए सेब का फ्रेश जूस निकाला है, कहते हुए मुड़कर उन्हें देखा जो अब तक खड़ी थीं। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? भाई, आप क्यों नाश्ता बना रहे हैं? भाभी कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी की इस वक्त की कुछ और मसरूफियत हैं जो वो किसी हाल में तर्क नहीं करती, उन्होंने बात को मजाकिया अंदाज में बयान किया। अब उसके इंतज़ार में भूखे तो नहीं रह सकते, और दूसरी बात, जितना बदमज़ा खाना वो बनाती है, मैं नहीं चाहता उसके हाथ का खाना खा के तुम्हारा मैदा मुतासिर हो। वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन रुबीना को अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ी। आप छोड़े, मैं बनाती हूँ। उन्होंने छुरी उनके हाथ से ली। पागल हो? मैं तुमसे खाना बनवाऊंगा? तो आपको क्या लगता है मैं आपसे खाना बनवाऊंगी? मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए उन्होंने प्याज वाली टोकरी भी अपनी तरफ खिसकाई। बिल्कुल नहीं, तुम बैठो। उन्होंने दोबारा छुरी उनके हाथ से ले ली। भाई, आज तो मैं ही बनाऊंगी, और प्लीज़ मुझे मना मत करना। वो आंखों में नमी लिए उन्हें देखने लगी तो वह होंठ भींच के रह गए। गर्म गर्म चाय, खुशबूदार मिर्चों और धनिये से सजा ऑमलेट, फ्रेंच टोस्ट, माल्टे और सेब के जूस के जग किचन में दाखिल होते जामिन ने हैरत से डाइनिंग टेबल पे सजे लवाज़मात देखे। कुर्सियों पे बैठे वो दोनों बहन भाई मगन अंदाज में बातें कर रहे थे। उसने बगौर अपने बाप का चेहरा देखा जो खुशी से जगमगा रहा था। उसने कितने सालों से उन्हें इतना खुश नहीं देखा था। जामिन, वो जो बगौर अपने बाप को देख रहा था, रुबीना की आवाज़ पे चौंक कर सीधा हुआ और मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। मैं कॉफ़ी पीने आया था, लेकिन इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। उसने होठों पर ज़बान फेरते ऑमलेट को देखा। ये तुम्हारी फुफ्फो ने बनाया है। ये तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। उसने अपनी प्लेट में ऑमलेट डालते हुए कहा। आज तुम ऑफिस नहीं गए? उसे यूँ रिलैक्स देख के उन्होंने घड़ी पे नज़र डाली जहाँ 9 बज रहे थे। नहीं, आज मैंने ऑफ़ किया है ताकि अपनी फुफ्फो के साथ टाइम गुजार सकूं। फुफ्फो सदके। रुबीना ने बेसाख्ता दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम के माथा चूमा। भाई, आपको याद है, बहुत छोटा था जब पाकिस्तान आया था, तब भी बड़ा प्यारा था। अब तो माशाल्लाह नज़र नहीं ठहरती, अंग्रेज़ लगता है। उनके नज़दीक शायद खूबसूरती का मेयार अंग्रेज़ होना था। उनकी इतनी तारीफ़ पर वो झींप गया। उसकी झींपी शक्ल देखकर हाशिम अली कहकहा लगा के हंस पड़े। मैं मजाक नहीं कर रही जामिन, वाकई बहुत खूबसूरत है। अपने भाई के हंसने पे वो मुंह फुला के बोली। हाँ भाई, मैं कब तुम्हारे भतीजे की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ? वो अब चाय का कप होंठों से लगाए मुस्कुराती नज़रों से जामिन को देख रहे थे। भाभी कब तक आएंगी? रुबीना के पूछने पे जामिन ने बाप को देखा। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं, जब दिल करेगा आ जाएगी। हम हैं ना यहाँ तुम्हारे लिए। आपकी मेहरबानी है भाई, लेकिन हम होटल रुकते तो अच्छा था। हमारी वजह से भाभी को घर से बाहर टाइम गुजारना पड़ रहा है। वो शर्मिंदगी से उंगलियां चटकाती बोली तो जामिन ने प्यार से उनके हाथ थाम कर उन्हें उंगलियां चटकाने से रोका। फुफ्फो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मामा आपकी वजह से बाहर नहीं, वो इस टाइम योगा की क्लास लेने जाती हैं और होटल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारे लिए आई हैं तो अब सारा वक्त हमारे साथ गुजारें। लेकिन भाई, मैं कुछ दिन ही हूँ, तो आप ऑफिस से छुट्टी करके अपनी रूटीन ख़राब ना करें। तुम्हारा भाई आज़ाद आदमी है, 9 to 5 वाला बंदा। वो तुम्हारे साथ बैठा है। मेरे स्टोर और गैस स्टेशन पे भरोसे के आदमी हैं। मैं अगर ना भी जाऊँ तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। उनके तसल्ली देने पे उन्होंने भी मुतमईन होकर चाय का कप उठा लिया, लेकिन हाशिम अली ने रोक दिया। ये जूस तुम्हारे लिए रखा है, ये पियो। उन्होंने जग से सेब का जूस उनके ग्लास में उंडेला। नहीं भाई, सुबह चाय पीने को दिल करता है, पी लेना, लेकिन अभी जूस पियो। हालत क्या बनाई हुई है तुमने अपनी, कितनी कमज़ोर हो गई हो। रंग देखो कितना काला हो गया है, और बाल देखो अपने कितने कम हो गए हैं। इतने बाल थे तुम्हारे। हाशिम साहब के कहने पर जामिन ने दर्जीदा नज़रों से रुबीना की तरफ देखा, जो सर झुकाए मुस्कुरा दी थी। उम्र हो गई है भाई, जवानी वाली बात अब कहाँ। इतनी भी बूढ़ी नहीं तुम, मुझसे 6 साल छोटी हो। अपना ख्याल नहीं रखती या अजहर तंग करता है? अब उनका सवाल या लहजा संजीदा था। सब ठीक है भाई, और अजहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो नहीं लगता, शक्ल से ही बीमार लग रही हो। उन्हें तसल्ली ही नहीं हो रही थी।
آپ مجھے بہت عرصے بعد دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ امی ابا جی کیا گئے، آپ تو سب کو بھول گئے، صفدر بھائی نہیں رہے، لیکن میں جو تھی مجھ سے ملنے آ جاتے یا آپ میرے مرنے پر ہی آتے۔ ان کی بڑھائی ہوئی آواز پہ ہاشم علی نے دہل کر جبکہ ضامن نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ اللہ نہ کرے پھپھو آپ کو کچھ ہو۔ اپنی کرسی سے اٹھ کے ان کے پاس آیا اور بازو کے گھیرے میں لے کے ان کے آنسو صاف کیے، جبکہ ہاشم علی تو جیسے ان کی بات کے اثر سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ ضامن نے باپ کی طرف دیکھا جن کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ پھپھو آپ نے ڈیڈی کو بھی پریشان کر دیا۔ ضامن کے کہنے پر روبینہ نے تیزی سے آنسو صاف کر کے ہاشم علی کو دیکھا۔ معاف کر دیں بھائی، ایسا مذاق میں بھی مت کہنا روبی، تم نہیں جانتی میں کسی لمحے بھی امی ابا جی صفدر کو نہیں بھولا اور تمہارے لیے تو ہر پل دعا گو رہا ہوں۔ تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ پھر رو پڑی تھیں۔ ضامن نے بیچارگی سے اپنی پھپھو اور باپ کو دیکھا جو رو رہے تھے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس کو تسلی دے۔ تبھی اسد کچن میں داخل ہوا لیکن یہ منظر دیکھ کے پریشان ہوتا وہیں رک گیا۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ پھر ایک دم تیزی سے چلتا ہوا روبینہ کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے لڑکے، تم تو ایسے ماں کی طرف آئے ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بہن بھائی برسوں بعد ملے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں۔ ہاشم علی نے نارمل ہوتے ہوئے اسد کو لتاڑا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہے، ضامن نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں 2 نفوس موجود تھے لیکن اس کے باوجود کمرے میں اتنا سناٹا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دل و دماغ میں اتنی سوچیں چل رہی تھیں کہ ڈر کے مارے پلکیں جھپکنا محال ہو رہا تھا۔ کوثر، خاموش کمرے میں وحید کی آواز سنائی دی تو کوثر نے گردن موڑ کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ نمرا اور نازیہ کو کل اپنی بہن کے گھر بھیج دینا۔ کوثر نے اب چونک کر کروٹ بدل کے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، میں صرف ان کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سوال پر وہ جھنجھلا کے بولا، اور ہمارا کیا؟ وہ پریشانی سے بولی، کیا ہمیں کوئی خطرہ نہیں؟ وحید نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پرسوچ نظروں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہاری باتوں میں آ کے اس شخص سے رشتہ جوڑ لیا۔ وحید کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر کوثر تل ملا کے اٹھ بیٹھی۔ میرے کہنے پہ رشتہ جوڑا؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اتنا امیر آدمی رشتہ لے کے آیا تھا اور وہ اتنے اثر و رسوخ والا تھا، میں منع کر دیتی تو تم تو جیسے میرے کہنے پہ منع کر دیتے۔ ہاں کر دیتا۔ وحید بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو کر دیتے منع؟ کیا کیوں نہیں؟ اس نے تمہیں پیسوں کا لالچ دیا اور تم وہیں دم ہلانے لگے۔ وہ ہاتھ نچا کے بولی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں اکیلا یہ فیصلہ کرنے والا تھا۔ تم نے مجھے اکسایا تھا کہ یہ پیسے ہماری بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ ہاں تو غلط کیا کہا تھا؟ کبھی اکٹھے 40 لاکھ دیکھے ہیں تم نے؟ کوثر نے تنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایسے بیٹھے بٹھائے تمہاری یہ 3 بانجی کا اتنا شاندار رشتہ آیا تھا، راج کرتی وہاں جا کے، اور کیا چاہیے تھا؟ ہم نے تو اس کی بھلائی کی تھی اور وہ اس کے تایا اور پھپھی ساری عمر اس کا پتہ نہیں کیا، اب جب وہ سونا دینے والی مرغی بن گئی تھی تو اسے لینے آ گئے۔ کوثر دانت پیس کے بولی۔ پرانی باتیں چھوڑو کوثر، اب یہ بتاؤ کیا کروں، کیسے اس مسئلے سے جان چھڑاؤں؟ تم جانتی ہو وہ سردار بہت ظالم آدمی ہے، اگر زمل اسے نہ ملی تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وحید کے لہجے میں بے بسی پریشانی محسوس کر کے کوثر سوچ میں پڑ گئی۔ سردار اتنا امیر آدمی ہے، اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ پتہ نہیں اس زمل میں اسے کیا نظر آیا، عمر میں بھی اس سے آدھی ہے، نہ دولت جائیداد، نہ آگے پیچھے کوئی، نہ بہت پڑھی لکھی، بس ایک شکل ہی اچھی ہے۔ اسے تو اس سے زیادہ اچھی شکل کی لڑکیاں مل سکتی ہیں، پر زمل نے کیوں؟ لعنت بھیجو زمل پہ، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ اب کہ وحید غصے سے بولا۔ زمل تو اسے دینی پڑے گی، نہیں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو ایسا کرو جا کے زمل کو لے آؤ۔ کوثر کے مشورے پر وہ اچھل ہی پڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے بیوہ ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے؟ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈال کے اپنی بیوی کو دیکھا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ کوثر حیران ہوئی۔ غلام عباس کو بھنک بھی لگی کہ میں کس وجہ سے زمل کو لے کے جا رہا ہوں، وہ کھڑے کھڑے مجھے گولی مار دیں گے۔ پھر؟ کوثر اب پریشانی سے بولی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے زچ ہو کے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وحید، صبح تم عباس صاحب کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، کوئی جہیز کی بھی ٹینشن نہیں، اور سردار صاحب کی تعریفیں کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔
वहीद ने पुरसोच अंदाज में हंकारा भरा। और अगर वो ना माने तो? वहीद ने कौसर को देखा तो वो कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर गहरा सांस लिया। फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा जहाँ वो सरदार हमें ढूंढ ना सके। वहीद ने गहरा सांस लिया और दोबारा लेट गया। अब वो सुबह के बारे में सोच रहा था कि कैसे और किन अल्फाज में वो गुलाम अब्बास को जिमल और सरदार की शादी के लिए कायल कर सकेगा। फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी को उन्होंने नागवारी से सुना और सामने बैठे मसरूर को रुकने का इशारा करके रिसीवर कान से लगाया। मिसिस बिलाल, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बार बार फ़ोन करने का मकसद? उनका लहजा रूखा और सर्द था। आई एम सॉरी सर, लेकिन कोई वहीद असगर बार बार फ़ोन कर रहे हैं, खुद को आपका रिश्तेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं इमरजेंसी है। बस इसीलिए आपसे पूछना था कि बात करवा दूँ, शायद इमरजेंसी है। वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। वो बेचारी उस आदमी की हमदर्दी में शायद अब अपने बॉस का अताब सहने वाली थी। क्या वो अभी भी लाइन पे है? कुछ देर बाद उनकी संजीदा आवाज़ सुनाई दी, जी सर, लाइन पर हैं, 5 मिनट तक ट्रांसफ़र करना। और एक बात मिसिस बिलाल, आइंदा अपनी सोच और अपनी हमदर्दी अपने तक महदूद रखिएगा और जो काम आपसे कहा जाए और जितना कहा जाए बस उतना ही किया करें। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मसरूर, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन तुम एक बार हारिस से भी डिस्कस कर लो। जी सर। मसरूर अपना लैपटॉप उठा के ऑफिस से बाहर निकल आया। मसरूर के निकलते ही फ़ोन की बेल फिर बज उठी थी। उन्होंने सर झटका और फ़ोन उठा लिया। हेलो। उनकी भारी और रौबदार आवाज़ पर वहीद ने थूक निगल कर कौसर को देखा, जो इशारे से उसे बात करने का हौसला दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? उसने गला खंखार के अपना जुमला पूरा किया। मैं ठीक हूँ, बार बार कॉल कर रहे थे, खैरियत है? उनके बेमुरवत अंदाज पर उसने कौसर की तरफ देखा, जिसे स्पीकर से अब्बास साहब की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अब्बास भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, कहकर वो खामोश हुआ। उसे लगा वह पूछेंगे क्या ज़रूरी बात, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। मुझे जिमल के मुतालिक बात करनी है। वो जो बेदहानी से फ़ोन कान से लगाए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, जिमल के नाम पे चौंके। जिमल के मुतालिक क्या बात करनी है? उनका चौंकना उन दोनों ने भी महसूस किया था। अब्बास भाई, जिमल हमारी बेटी की तरह है। 11 साल वो हमारे साथ रही है। हमने उसे हमेशा अपनी बेटियों निमरा और नाजिया की तरह समझा है। जब आप लोगों ने फरहाना और जिमल की तरफ से मुंह मोड़ लिया था, तब बस मैं ही था जिसने उन दोनों को साथ रखा था। और जब फरहाना ने दूसरी शादी कर ली और जिमल को यहाँ भेज दिया, तब भी मैंने उसका सारा खर्चा उठाया। ये दास्तान मैं पहले भी सुन चुका हूँ। वहीद, मुद्दे पे आओ। अपने एहसानों के बदले मुझसे क्या चाहते हो? अब्बास भाई, मैं बस चाहता हूँ आप जिमल को यहाँ भेज दें। वहीद की बात पर गुलाम अब्बास की आंखें सुकड़ी और माथे पे लकीरें सी खिंच गई थीं। तुमने इतनी देर को अपने पास रखा वहीद, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? अब्बास साहब का लहजा तंजिया था। मैंने कहा ना आपसे, वो मेरी बेटियों की तरह है। हाँ, गुलाम अब्बास ने तंजिया अंदाज में हंकारा भरा। मैं सब जानता हूँ वहीद, जो सलूक तुमने फरहाना और जिमल के साथ किया है, फरहाना मुझे सब बता चुकी है। और जिमल को रख के तुमने एहसान नहीं किया, बल्कि उसके सदके तुम और तुम्हारे घर वाले ऐश कर रहे थे। अभी तुमने कहा ना कि मैंने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं फरहाना से नाराज़ था, लेकिन मैं जिमल और फरहाना से मुतल्लिक हर खबर रखता था। और फरहाना से माहाना हज़ारों जो तुम वसूल करते थे, जिमल की पढ़ाई, कपड़े और खाने के लिए वो पैसे मैं फरहाना के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। हज़ारों लेकर अगर चंद हज़ार तुमने जिमल पे जो खर्च किए हैं, उसकी तफसील भी है मेरे पास, वो भी बताऊं या इतना बताना तुम्हारे लिए काफ़ी है? अब्बास साहब का सर लहजा उन दोनों की बोलती बंद कर चुका था। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि तुम्हारी बेकार कहानियाँ सुनता रहूं। सो सीधी बात करो, कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से बोला। उनका सब्र जवाब दे गया। हमने जिमल की मंगनी की थी यहाँ पे। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर। उसने बड़ी चाहत से जिमल का रिश्ता मांगा था। अब वो शादी करना चाहते हैं। उनके घर वाले शगुन लाने वाले हैं। मैंने उनको नहीं बताया जिमल यहाँ नहीं। इससे पहले वो यहाँ आएँ, आप बराए मेहरबानी जिमल को यहाँ भेज दें। बस। अब्बास साहब की बर्दाश्त यहीं तक थी। उन्होंने गुस्से से हाथ शीशे की मेज़ पे मारा, जिसकी आवाज़ साफ फ़ोन के उस पार वहीद और कौसर को भी सुनाई दी थी। दोनों ने घबरा के एक दूसरे को देखा। खबरदार, आइंदा अपनी गंदी ज़बान से जिमल का नाम लिया।
جس طرح تم نے اپنی بہن کو پیسوں کے عوض بیچا، اسی طرح تم زمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ عباس بھائی، میں کیوں اس کا برا چاہوں گا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ بہت اچھا ہے۔ میں نے کوئی سودا نہیں کیا، میں بس زمل کی بھلائی چاہتا ہوں۔ سردار صاحب کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں کوئی حق نہیں زمل کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا۔ اس کا باپ اس کے لیے فیصلہ کر کے گیا تھا۔ اب میں اس کا سرپرست ہوں، میرے گھر کی عزت ہے وہ۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے فون کر کے یہ بکواس کرنے کی؟ طیش کے مارے وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ عباس بھائی، پلیز میری مجبوری سمجھیں۔ آپ کو زمل کی شادی کروا کے کیا ملے گا، جبکہ آپ کے بیٹے کے لیے تو بڑے اعلیٰ خاندانوں کے رشتے مل جائیں گے۔ لیکن اگر میں نے زمل کا نکاح اس آدمی سے نہ کروایا تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، تم جیسا خود غرض اور مطلبی انسان اسی قابل ہے۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا، ورنہ وہ آدمی جو کرے گا سو کرے گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ خود کو پہچاننے کے قابل نہیں رہوگے۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے پٹکنے کے انداز میں ریسیور کھڑل پہ رکھا اور اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ کر خود پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ٹی وی لاؤنج سے ٹی وی کی آواز کے ساتھ باتوں اور برتنوں کی آواز کے ساتھ چائے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا اور کلائی میں پڑے ہیئر بینڈ کو نکال کے بالوں کی پونی بناتی تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں آئی، جہاں رضا صاحب کے ساتھ ظہیر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے قدم رکے، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے مکمل اگنور کیے رضا صاحب کی طرف بڑھی۔ ہیلو پاپا، اس کی آواز پہ انہوں نے گردن گھما کے اس کی طرف دیکھا، تب تک وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے کے اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی بتائیں؟ تمہارے سامنے ہوں۔ ان کے مسکرا کے کہنے پہ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، جو پہلے کی نسبت کافی فریش اور خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑی دیر لگا دی آپ نے آنے میں، 1 ہفتے کا کہا تھا آپ نے، 15 دن لگا دیے۔ وہ منہ پھلا کے شکوہ کرنے لگی تو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ کھل کے ہنسے۔ ظہیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اسے اگنور کر رہی تھی۔ تو میری بیٹی ناراض ہے؟ انہوں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ناراض نہیں ہوں پاپا، لیکن میں اکیلی تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اب کہ اس کا انداز سنجیدہ تھا اور اس کا لہجہ محسوس کر کے رضا صاحب الرٹ ہو کے سیدھے ہوئے۔ سوری بیٹا، مجھے یہی لگا تھا کام 1 ہفتے کا ہوگا، لیکن میٹنگ کرتے سارا کام سمیٹتے 10 دن لگ گئے۔ لیکن میں تمہاری پھپھو سے کہہ کے گیا تھا چکر لگا لیا کریں۔ کیوں ظہیر آپا کو لے کے نہیں آئے؟ وہ جو مکمل طور پر فائزہ کو دیکھنے میں مصروف تھا، رضا صاحب کے اچانک سوال پہ گڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں 1-2 دفعہ امی کو لے کے آیا تھا، لیکن فائزہ یونیورسٹی میں تھی اور شام کو ابو آ جاتے ہیں۔ ابو کی عادت تو آپ جانتے ہیں، اسی لیے امی شام سے پہلے گھر چلی جاتی تھی۔ اور میں نے نرگس کو بھی کہا تھا سارا دن یہیں رہے، بلکہ رات کو بھی یہیں سو جایا کرے۔ وہ بھی چلی جاتی تھی؟ وہ اب اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ نرگس آنٹی تھیں یہاں پاپا؟ فائزہ اب بیداری سے بولی۔ اسے ان کی ضرورت تھی اور وہ اپنی جگہ اور لوگوں سے پر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تبھی خوشبوؤں کا تیز جھونکا لاؤنج میں آیا تو اس سمیت سب کی نظریں دروازے کی جانب اٹھ گئیں، جہاں سے اشنا آ رہی تھی۔ بلیک اور گولڈن امتزاج کی ساڑھی میں اس کا خوبصورت سراپا گزب ڈھا رہا تھا۔ چہرہ پہلے ہی خوبصورت تھا اور اس پر سلیقے سے کیے گئے میک اپ نے خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی رضا صاحب کی طرف بڑھی، جن کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ فائزہ نے ایک نظر باپ کا چہرہ دیکھا جو سب بھلائے والہانہ انداز میں اشنا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے ان کے بازو کے حلقے سے نکل کر کچھ فاصلے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اوہ فائزہ، کیسی ہو ہنی؟ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھی اور نرمی سے اس کا گال چھوا۔ میں کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ رضا صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بڑے انداز سے بولی۔ اچھا، لیکن میں تو آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح نرگس نے بتایا آپ لوگ آ چکے ہیں، دوپہر تک انتظار کرتی رہی، کوئی باہر نہیں نکلا۔ اب شام کو پاپا کی آواز آئی تو میں یہاں آ گئی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس کا لہجہ ہموار رہے، اس میں نمی یا دکھ کا عنصر تک نہ ملے۔ ہو سکتا ہے ڈیئر، فلائٹ لیٹ تھی، آ کے سو گئے۔ میں تو اٹھ گئی تھی، تمہارے پاپا نے ہی باہر آنے میں دیر کی۔ اس نے مسکرا کے رضا صاحب کو دیکھا، جنہوں نے جزبز ہو کے پہلو بدلا۔ آپ تیار نہیں ہوئے؟ راشدی صاحب کی طرف جانا ہے؟ ہاں، بس ظہیر آ گیا تھا تو اس سے بات کرنے لگا۔ ان کے کہنے پر وہ ظہیر کی طرف یوں مڑی جیسے ابھی اسے دیکھا ہو۔
कैसे हो ज़हीर? बाजी किश्वर कैसी हैं? सब ठीक हैं, आप बताएं, इतने दिन लगा दिए। इतने दिन कहाँ, 10 दिन ही हुए हैं। मैं तो अभी और रहना चाहती थी लेकिन रज़ा ही नहीं माने। काम तो रज़ा का 3 दिन में ख़त्म हो गया था। तो पहले हम लंदन घूमे और वहाँ से दुबई और दुबई से मलेशिया का प्रोग्राम था। लेकिन रज़ा को जल्दी थी वापस आने की। हालांकि मैंने कहा भी, पीछे कौन है हमारा इंतज़ार करने वाला। 2 साल होने को है हमारी शादी को और हम हनीमून पर भी नहीं गए थे। मैंने रज़ा से कहा, अब बाहर निकले हैं तो एंजॉय करते हैं। वो मज़े से तफसील बता रही थी जबकि रज़ा साहब बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। उन्होंने दरसीदा नज़रों से फ़ायज़ा का चेहरा देखा जो धुआं धुआं हो रहा था। मैं चेंज करके आता हूँ। वो जल्दी से उठे और तेज़ तेज़ कदमों से चलते अपने कमरे की तरफ बढ़े। फ़ायज़ा, तुम चल रही हो? उष्णा ने बस एक सवाल किया था क्योंकि वो जानती थी जवाब उसकी मंशा के मुताबिक होगा। नहीं, आप लोग एंजॉय करें, कह के उसने टीवी रिमोट उठा लिया और नज़रें स्क्रीन पे जमा दी। ज़हीर, तुम तो चल रहे हो ना? वो खड़े होते बोली। हाँ, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा रज़ा को देख लूँ। वो नज़ाकत से पल्लू समेट कर लंबी हील पर टिक टिक करती कमरे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में अब सिर्फ टीवी की आवाज़ थी। फ़ायज़ा, ज़हीर की मुल्तजी आवाज़ पर उसने संजीदा नज़रों से उसे देखा। नाराज़ हो? मैं नाराज़ नहीं। वो रिमोट रख के खड़ी हो गई। फ़ायज़ा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं मीटिंग में था, मेरे जहन से निकल गया कि मुझे तुम्हें पिक करना है। तुम्हें सॉरी की ज़रूरत नहीं, मैं अब इन बातों की आदी होती जा रही हूँ, कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई जबकि वो कितनी देर तक सीढ़ियों की तरफ देखता रहा जहाँ से वो गई थी। कमरे तक आते आते आंखों में जमा आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पे बह निकले थे, लेकिन अगले ही पल उसने सख्ती से गालों पे बहते आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया। आंसू कमज़ोर करते हैं और उसे कमज़ोर नहीं बनना था। पिछले कुछ सालों से उसे आदत हो गई थी आंसू पी कर मुस्कुराने की। उसके जानने वालों को यही पता था फ़ायज़ा बहादुर है, लापरवाह है, मुँह फट है। उसने खुद पर एक लिबादा ओढ़ रखा था और अब तक बड़ी कामयाबी से वो अपनी असल शख्सियत को छुपाए हुए थी। उसकी ज़िंदगी में चंद गिने चुने लोग थे जिनसे उसकी तवक्कुआत वाबस्ता थीं, जिनसे वो मोहब्बत की मुतकाज़ी थी। एक उसके पापा थे और एक उसका कज़न, उसका बचपन का दोस्त और शायद मुस्तकबिल का साथी ज़हीर। लेकिन अफसोस, उसकी ज़िंदगी के ये दोनों अहम शख्स भी उसे पहचानने और समझने में नाकाम थे। जिमल के आने से कितनी रौनक हो गई है। नफीसा ने प्यार से जिमल को देखा जो किताब पे नज़रें झुकाए बड़े इनामाक से हाला को सुन रही थी। शाहाना भी उन तीनों पर नज़रें जमाए बैठी थीं जो 3 गहरी सहेलियों की तरह ग्रुप में बैठी राज़ो न्याज कर रही थी। पहली सास देख रही हूँ जो अपनी होने वाली बहू पे वारी सदके जा रही है। शाहाना के शरारती अंदाज पे वो खुल के मुस्कुराई। माओं को सालों लगते हैं अपने लिए चांद जैसी बहू लाने के लिए। मुझे तो घर बैठे बिठाए शहजादियों जैसी बहू मिल गई। लगता ही नहीं वो अभी अभी इस घर में आई है, लगता है सालों से यहीं थी, ऐसा गुल मिल गई है। अब के उनके साथ शाहाना ने भी प्यार से उसे देखा जो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले हाला को देख रही थी। कैसा हो सकता है? उसके चेहरे पर कश्मकश की कैफियत थी। क्यों गुड़िया, तुम्हें कोई शक है? बुआ को उसकी कश्मकश पसंद नहीं आई। वो तीनों मिलकर एक रोमानवी नॉवल पर बातचीत कर रहे थे जिसे हाला पढ़ रही थी और जिमल और बुआ सुन रही थी। मुझे नहीं लगता ऐसी मोहब्बत होती है, जिमल ने बेयकीनी से सर हिलाया। मोहब्बत होती है लेकिन यूं कोई अपना घर बार सब कुछ एक लड़की के लिए नहीं छोड़ता। उसकी खातिर वो अनजान मुल्क में आके रहने लगा। ऐसा कौन करता है? ये तबसरा हाला की तरफ से आया था। उस लड़के ने उस लड़की के लिए नहीं बल्कि उस मोहब्बत की खातिर सब छोड़ा जो उसे उस लड़की से थी। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, ये इंसान से वो भी करवा लेती है जिसका तसव्वुर भी उसके लिए नामुमकिन होता है। अब के बुआ ने अपना फ़लसफ़ा बयान किया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पहले हीरो को हीरोइन से इतनी नफ़रत थी, फिर मोहब्बत कैसे हो गई। मुझे नहीं लगता नफ़रत मोहब्बत में बदल सकती है। जिमल को हीरो की मोहब्बत हज़म नहीं हो रही थी। नफ़रत के बाद जो मोहब्बत होती है वो ज़्यादा गहरी मोहब्बत होती है। बुआ, आप मोहब्बत के बारे में इतना कैसे जानती हैं? आपने भी कभी किसी से मोहब्बत की है? अब के हाला ने आंखें चोटी करके उनका जायज़ा लिया। हुक हाँ, उन्होंने अफसोस से गहरा सांस लिया। हसरत ही रही मेरी, बड़ा शौक़ था मुझे कि कोई मुझे भी चाहे।
میرے لیے گھر بار چھوڑتے، میری محبت میں گانے گائے، کوئی شاعر شعر و شاعری کرے، میرے حسن میں زمین و آسمان ایک کرے، اور میں دوپٹے کا پلو انگلیوں میں لپیٹ کر کبھی منہ پھیر کے شرماؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں انہوں نے منہ بنایا تو وہ چاروں کھلکھلا کے ہنس دیں۔ لیکن یہ محبت بھری باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، پریکٹیکل لائف اس سے بہت مختلف ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے جو محرم سے ہو۔ محرم کے علاوہ کسی سے محبت کا ہونا انسان کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ شاہانہ کی سنجیدہ آواز پہ ان دونوں کے ساتھ انوری بوا نے بھی شاہانہ کو دیکھا۔ ان تینوں کے بغور دیکھنے پر وہ ہنس پڑی۔ مجھے گور کیوں رہی ہو تم تینوں؟ غلط کہا ہے کیا میں نے؟ ان کے سوالیہ انداز پر زمل اور حالہ نے سرنفی میں ہلایا، جبکہ بوا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ثابت کر دیا تم نے شاہانہ، تم عباس کی بہن ہو، خشک اور محبت سے الرجک۔ وہ بچیاں بیٹھ کے مذاق کر رہی تھیں اور تم نے اپنا واز شروع کر دیا۔ انوری، شاہانہ نے غلط نہیں کہا، وہ بچیاں ہیں، ایسی باتیں ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ حد کرتی ہو نفیسہ، ماشاءاللہ پڑھی لکھی سمجھدار بچیاں ہیں، پتہ ہے انہیں کیا غلط ہے کیا صحیح، اور محبت کا صرف نام بدنام ہے۔ اگر قسمت میں رسوائی لکھی ہو تو اچھوں کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ان کی بات پہ حالہ اور زمل نے سر ہلایا، جبکہ شاہانہ اور نفیسہ کا رنگ ایک پل کے لیے بدلا تھا۔ وحید اصغر کے فون کے بعد ان کا موڈ اتنا آف ہو گیا تھا کہ وہ مزید کوئی کام نہیں کر سکے تھے۔ وکیل کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، وہ بھی انہوں نے کینسل کر دی۔ وہ اٹھ رہے تھے جب ان کا موبائل بجا۔ آنے والی کال فرحانہ کی تھی۔ فرحانہ نے آج سے پہلے کبھی انہیں کال نہیں کی تھی، اس لیے وہ حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو فرحانہ؟ میں ٹھیک ہوں بھیا، زمل کی بڑی یاد آ رہی تھی، پر میرے پاس گھر کا بھابھی کسی کا نمبر نہیں تھا، اس لیے آپ کو کال کی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں ابھی آفس میں ہوں، گھر کے لیے نکل رہا ہوں، گھر جا کے زمل سے بات کرواتا ہوں۔ جی۔ فون ابھی بھی آن تھا، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی، جیسے وہ بات کرنے نہ کرنے کی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ فرحانہ کوئی بات کرنی ہے؟ آخر انہوں نے خود ہی پوچھ لیا۔ زمل آپ کے پاس ہے، مجھے اس کی خیریت کی پوری تسلی ہے، لیکن اس کے باوجود میں پریشان ہو گئی ہوں۔ 2 دن پہلے کچھ لوگ عبد القدوس کے پاس آئے تھے، وہ زمل کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کون لوگ تھے؟ عباس صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نہیں جانتی وہ کون لوگ تھے، لیکن وہ زمل کی یہاں موجودگی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کون ہو سکتا ہے جو زمل کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، لیکن کل جب وحید بھائی کا فون آیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو فون کر کے کہوں زمل کو واپس بھیج دیں۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اسی آدمی کے لوگ ہوں گے جس کے ساتھ وحید بھائی زمل کی شادی کروانا چاہ رہے تھے۔ ہماری طرف سے انکار ہو گیا ہے تو وہ آدمی زمل کی جان نہیں چھوڑ رہا، اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے بھیا، اگر وہ وہاں آپ کے گھر تک پہنچ گیا تو؟ آواز سے ان کی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھس سکے۔ وحید کا مجھے بھی فون آیا تھا، اس کی طبیعت تو میں نے صاف کر دی ہے، امید تو یہی ہے کہ اسے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا، ایسے ہی کوئی منہ تھا کہ نہ کسی کے گھر میں گھس سکتا ہے اور نہ زبردستی کسی سے رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ تمہیں زمل کے حوالے سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور محفوظ ہے۔ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ زمل آپ کے پاس ہے، اسی لیے تو رات کو بے فکر ہو کے سوتی ہوں، لیکن ماں ہوں نا، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا تو اس نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میرے سامنے لوگ اس کو مار بھی دیتے تھے تو میں کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ اب اگر آپ نہ آتے تو شاید میں زمل کو کھو دیتی، کیونکہ وحید بھائی تو میری بیٹی کا معاوضہ تک لے چکے تھے۔ ان کا نم لہجہ آخر میں تلخ ہو گیا تو عباس صاحب کے ہونٹ بھیج گئے۔ تم پریشان نہ ہو اور تسلی رکھو، میں گھر جا کے زمل سے بات کرواتا ہوں۔ الوداعی کلمات کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ کون تھا وہ آدمی؟ وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ کون تھا وہ آدمی؟ وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے پر سوچ رہے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی بریانی کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ سامن نے گہرا سانس لے کے خوشبو کو اپنے اندر اتارا، جبکہ فرقان تیزی سے جوتے اتارتے کچن کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپرز اس نے کاؤنٹر پہ رکھے اور تیزی سے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا۔ چاولوں پر سنہری پیاز، ہری مرچوں اور دھنیا کی تہہ سجی ہوئی تھی۔ بیٹا ڈھکن رکھ دو، بریانی دم پہ رکھی ہے۔ پیچھے سے آتی روبینہ کی آواز پہ فرقان ڈھکن رکھ کر تیزی سے پلٹا۔ سوری آنٹی، خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی، صبر ہی نہیں ہوا۔ وہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتا ہوا بولا۔
बस 10 मिनट और फिर खाना लगा दूंगी। तभी जामिन भी अंदर दाखिल हुआ। पुप्पो, आप अकेली ही काम कर रही हैं? उसने परेशानी से उन्हें देखा। नहीं बेटा, असद और हाशिम भाई मेरे साथ थे, अभी बैकयार्ड गए हैं। बस बिरयानी दम पे रखी थी इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मामा घर पे हैं? वो संजीदगी से पूछता फ्रिज की तरफ बढ़ा। हाँ भाभी ऊपर हैं, तुम्हारी खाला आई हैं। आइसक्रीम के बॉक्स फ्रिज में रख के वो उनकी तरफ पलटा। मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं बेटा, सब तैयार है, बस बर्तन बाहर रखने हैं। भाई कह रहे हैं खाना बाहर लॉन में खाएंगे। ठीक है। वो सर हिलाता फुरकान की तरफ मुड़ा जो कटा हुआ बादाम पिस्ता फाँक रहा था। सब्र नहीं तुम में। जामिन ने उसके हाथ पर चपत लगा के उसे रोका तो फुरकान ने बुरा सा मुंह बना के हाथ पीछे कर लिया। आंटी, बिरयानी के अलावा और क्या बना है? फुरकान ने काउंटर पर रखी देगचियों को देखते हुए पूछा। आलू गोश्त, शामी कबाब और मीठे में खीर। वाओ! फुरकान ने चटखारा लिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि आपके हाथ में जायका होगा। मुझे पता नहीं था तुम इतने भूखे हो, सुबह से यहीं बराजमान हो, नदीदों की तरह हर चीज़ पे नज़र रख के बैठे हो। जामिन के कहने पे उसने बुरा माने बगैर सर हिलाया। घर का इतने मज़े का खाना कभी कभी नसीब होता है और मैं ये मौका किसी सूरत मिस नहीं करना चाहता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे घर में तुम्हें खाने को नहीं मिलता। मिलता है, लेकिन कभी कभी, वो भी बस गुजारे लायक। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक नहीं है। उसने बेचारा सा मुँह बना के रुबीना को देखा जो पहले ही दिलचस्पी से उसे देख रही थी। खाना बस तैयार है, तुम जाते हुए भी लेके जाना, मैं सब चीज़ें पैक कर दूंगी। यू आर ग्रेट आंटी, फुरकान बेसाख्ता खुश होते हुए बोला। उसकी बच्चों वाली हरकतें देखकर जामिन ने मुस्कुरा के सर झटका। मैं ज़रा अंकल से मिल के आता हूँ। वो सलाद वाली प्लेट से खीरा उठा के मुंह में डालते किचन के ग्लास डोर को धकेलता बाहर निकल गया। क्या बात है पुप्पो, परेशान लग रही हैं? वो जो पुरसोच अंदाज में टेबल की सतह को घूर रही थी, चौंक कर जामिन को देखा। बेटा, मैंने फुरकान को कह दिया कि मैं उसे खाना पैक कर दूंगी। मेरे जहन से ही निकल गया, मैं यहाँ मेहमान हूँ और कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले मुझे भाभी से पूछना चाहिए। मैं उनकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकती। वो शर्मिंदगी से अपने होंठ चबाने लगी। क्या हो गया है पुप्पो, ये आप काहे कर रहे हैं? आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। खाना आपने बनाया है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे जिसको मर्ज़ी दें। वो उनका हाथ थाम के इतनी मोहब्बत से बोला कि उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेसाख्ता उसका माथा चूमा। खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे और रिस्क में बरकत दे। हाशिम भाई सच में बहुत किस्मत वाले हैं जिनको तुम जैसा फर्माबरदार प्यार करने वाला बेटा मिला, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मेरी पुप्पो इतनी प्यारी हैं। उसने जवाबन उनका मुंह छूमा तो वह हंस पड़ी और उनको देखकर वो भी हंस पड़ा। अंदर दाखिल होते हाशिम अली ने सामने का मंजर देखा तो दिल में जैसे सुकून सा उतरा था। बहन को खुश देखकर उन्हें बेसाख्ता अपने बेटे पे प्यार आया था। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी जिनमें सबसे ऊंची आवाज़ शाहीना की थी। वो जानते थे यकीनन वो उनकी बहन के खिलाफ बात कर रही थी। उन्होंने गहरा सांस लेकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर खामोशी छा गई थी। उन्हें देखकर शाहीना ने नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया, जबकि मिशी उन्हें देख के मुस्कुरा दी। सब नीचे खाने पे तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। हाशिम अली की बात पर शाहीना ने तेज़ी से गर्दन घुमाई। इंतज़ार करने की ज़रूरत थी? जहाँ सारे किचन पे तुम्हारी बहन ने कब्जा कर रखा है, वहाँ खाना भी तुम सब मिल के खा लेते। शाहीना की तेज़ आवाज़ पे मिशी ने अफसोस से सर झटका। इतना समझाने के बावजूद मुर्गे की वही एक टांग। घर भी तुम्हारा और किचन भी तुम्हारा। मेरी बहन यहाँ मेहमान है, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सब के लिए इतना अच्छा खाना बनाया। हालांकि मेज़बान होने के नाते ये तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम उसकी मेहमान नवाजी करती। हाँ, हाशिम अली के कहने पे उन्होंने नखुवत से हंकारा भरा। बिन बुलाई मेहमान? मैं अगर चुप हूँ तो मेरी चुप का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। उनके कहने पे हाशिम अली ने अफसोस से सर हिला के मिशी को देखा। मिशी, इसे समझाओ कुछ। वो क्यों समझाएगी? समझने की ज़रूरत तुम्हें और तुम्हारे बेटे को है। मिशी, तुम खाने के लिए आ जाओ, कह के वो रुके नहीं थे। शाहीना, तुम इतनी ज़िद्दी कब से हो गई हो? मैं समझा के थक गई हूँ, पर तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों फजूल की ज़िद बांध के अपने घर का माहौल ख़राब कर रही हो? कुछ हासिल नहीं होने वाला इस सब से। रूबी आपा ने वक्त पे वापस जाना है। 1 हफ़्ता गुजर गया है, मज़ीद 1 हफ़्ता है, वो भी गुजर जाएगा। लेकिन तुम हाशिम भाई का दिल खुद से ख़राब कर रही हो, और जामिन का भी। प्लीज़ मिशी, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं। मिशी कुछ देर उसे घूरती रही, फिर पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। भाभी नहीं आई? मिशी के बैठते ही रुबीना ने सवालिया नज़रों से ग्लास डोर की तरफ देखा।
شاہینہ کے سر میں درد تھا، آرام کر رہی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، وہ مسکرا کر کہتی ڈش سے چاول نکالنے لگی۔ ضامن نے ہاشم علی کی طرف دیکھا جو ہونٹ بھینچے اپنی پلیٹ میں سالن نکال رہے تھے۔ روبینہ نے باری باری سب کی شکلیں دیکھیں اور کھڑی ہو گئیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہاشم علی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ لوگ شروع کریں، میں بھابھی کو دیکھ کے آتی ہوں۔ اب مشی نے اس طرح بھی انداز میں ہاشم علی کی طرف دیکھا۔ روبی تم کھانا شروع کرو، وہ خود ہی آ جائے گی۔ آتی ہوں بھائی، آپ شروع کریں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئیں۔ ضامن نے دوبارہ نظر ہاشم علی پہ ڈالی جو پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی ایکسکیوز کرتا روبینہ کے پیچھے گیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئیں۔ شاہینہ جو منتظر تھیں ہاشم علی کی، روبینہ کو دیکھ کے بڑے بے ساختہ انداز میں ان کا منہ بنا تھا۔ روبینہ نے بغور ان کے بگڑے تیور دیکھے، اس کے باوجود وہ اندر آ گئیں۔ بھابھی، کھانے پہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں بتا چکی ہوں مجھے بھوک نہیں۔ ان کے مطابق اس جواب کے بعد روبینہ کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی توقع کے برعکس وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئیں۔ بھابھی، میں جانتی ہوں میرے یہاں آنے سے آپ خوش نہیں، میں کبھی بھی آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں آنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ میرا دنیا میں اب ایک ہی رشتہ بچا ہے، میرا بھائی۔ سالوں سے اس سے ملی نہیں تھی، دل بڑا بے چین تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب نہ ملی تو شاید پھر کبھی نہ مل سکوں۔ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آ گئی تو وہ رک کر آنسو صاف کرنے لگیں۔ ان کے رونے پر شاہینہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بھائی کو مل لیا، آپ کو، ضامن کو دیکھ لیا، اب سکون ہے۔ میں بس چند دن جو یہاں ہوں، ہر پل بھائی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، پھر پتہ نہیں دوبارہ مل سکوں یا نہیں۔ بس آپ سے ایک گزارش تھی، ماضی میں جو بھی ہوا، امی ابو کی طرف سے یا میری طرف سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتی امی کی غلطی نہیں تھی، لیکن ساری غلطی ان کی بھی نہیں تھی، پر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس ہماری دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، جبکہ زندہ انسان کے پاس تو ہر پل موقع ہوتا ہے نیک عمل کر کے اللہ کی خوشنودی کا حقدار بننے کا۔ آپ اپنا دل بڑا کر کے سب کو معاف کر دیں اور میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں، میرے لیے آپ بہت محترم ہیں۔ شاہینہ کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کریں۔ کب سے باہر سنتا ضامن دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ پھپھو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے روبینہ کو مخاطب کیا تھا۔ شاہینہ نے ترچھی نظر سے ضامن کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ چلو روبی، میں بھی چلتی ہوں، مشی بتا رہی تھی بریانی اور کباب بنے ہیں اور بریانی تو میری فیوریٹ ہے۔ وہ بولتی ہوئی اپنے سلیپر پہن رہی تھیں، جبکہ روبی حیرت سے اپنی بھابھی کے پل میں تولا پل میں ماشا مزاج کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، لگتا تھا ان کی بھابھی نے اپنا دل بڑا کر کے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوثر نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ بیگ کی زپ بند کی اور ایک طائرانہ نظر سارے کمرے پہ ڈالی، ساتھ ایک کیفیت دکھ اور غصے کی تھی۔ بھرا پڑا گھر بار چھوڑ کر جانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ رکھ لیا سب کچھ؟ وحید عجلت بھرے انداز میں اندر داخل ہوا تو کوثر نے غصے سے اسے دیکھا۔ اتنے سے بیگ میں سب کچھ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ تمہاری بہن تو منحوس تھی ہی، لیکن بھانجی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، نہ وہ اس سردار کی نظر میں آتی اور نہ یوں ہمیں دربدر ہونا پڑتا۔ خود جا کے اپنے اس کروڑ پتی تایا کے محل میں راج کر رہی ہوگی اور ہم اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یوں مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ سے یہ شکوہ کرتے ہوئے وہ بھول گئیں کیسے اس نے ایک یتیم پر زندگی تنگ کی ہوئی تھی۔ وحید الماری سے بچا کچا سامان نکال رہا تھا، اس کی دہائی پہ پلٹ کے اسے دیکھا۔ اپنی لالچ کی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ وہ تم ہی تھی نا جس نے مجھے سردار سے پیسے مانگنے کو کہا تھا؟ ہاں تو غلط کیا کہا تھا؟ تمہارے فائدے کے لیے کہا تھا۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا چمک کے بولی، ابھی اس بحث کا فائدہ نہیں، جتنا سمیٹ سکتی ہو سمیٹو۔ ساجد اپنی سوزوکی لے کے آتا ہوگا، ہمیں دن نکلنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ بیگ گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے وہ بڑبڑاتی ہوئی کوثر۔ سنو، بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے وحید نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ ہم کب تک واپس آئیں گے؟ وحید نے ماتھے پہ بل ڈال کے ناگواری سے اسے گھورا۔ الٹے سوال کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو کوثر، حالات تمہارے سامنے ہیں، مجھے کیا پتہ معاملہ کب تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب تک سردار کو دوسری لڑکی نہیں مل جاتی یا زمل کی شادی نہیں ہو جاتی، تب تک ہمیں چھپ کر ہی رہنا ہوگا۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر۔ کوثر نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور سر پہ چادر ٹھیک کرتی وحید کے پیچھے آئی جو بیرونی دروازہ کھول رہا تھا۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی دونوں میاں بیوی کے ہاتھ میں پکڑے بیگ چھوٹ کر زمین پہ گرے تھے۔
انہیں بالکل امید نہیں تھی رات کے 2 بجے جب آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے سردار اپنے آدمیوں سمیت اس کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہوگا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ چھت پہ آ گئیں جہاں تیز چلتی ٹھنڈی ہوا انہیں سکون دے رہی تھی۔ قدیم طرز پہ بنا لیکن جدید سہولتوں سے مزین یہ گھر وسیع رقبے پہ پھیلا تھا جس میں 3 خاندان آباد تھے، اس کی ساس اور ان کے ساتھ ان کی بیوہ نند اور اس کے 2 بچے، دوسرے پورشن میں اس کے جیٹھ، ان کی بیوی اور بچے، اور اوپر والے پورشن میں وہ، ان کا شوہر اور بیٹی۔ ان کے شوہر مقصود زیادہ تر شہر سے یا ملک سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ گھر ان کا قیام کم ہوتا تھا جبکہ ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا ان سے دور دوسرے شہر میں تعلیم کے سلسلے میں گیا تھا۔ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں تھا کہ ثاقب اتنی دور جا کے پڑھے۔ یہاں بھی بہت سی اچھی یونیورسٹیز تھیں۔ ثاقب بھی ان سے خاص طور پہ اپنی ماں سے دور جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلی۔ سب کتنی دیر ان سے ناراض رہے، انہیں بے حس، سنگ دل، کٹھور، پتہ نہیں کیا کیا لقب ملے، لیکن یہ وہی جانتی تھیں کیسے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے اپنے بیٹے کو خود سے دور کیا تھا۔ دنیا اور گھر والوں کے لیے وہ تعلیم کے حصول کے لیے اپنوں سے دور کیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہاں جانا کیوں ضروری تھا یہ صرف وہ اور ثاقب ہی جانتے تھے۔ ممی، چہل قدمی کے ساتھ ان کا دماغ بھی مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ جب کنزا کی آواز پہ وہ چونکی۔ پاپا آئے ہیں۔ کنزا کی بات پہ وہ حیران ہوئی کیونکہ مقصود اتنی جلدی واپس نہیں آتے تھے۔ کہیں ثاقب کی کوئی شکایت تو نہیں آئی؟ اس خیال کے آتے ہی وہ پریشانی سے تیز تیز چلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ راہداری کے کونے پر کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی سانسوں اور حواسوں کو بحال کیا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہو تو وہ اس بگڑی سچویشن کو سنبھالنے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ بالوں کو ہاتھوں سے سنوار کر چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ لاؤنج میں داخل ہوں جہاں مقصود صاحب ریلیکس انداز میں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتی چند قدم آگے بڑھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے سنجیدہ سے انداز میں جواب دیتے غور سے انہیں دیکھا۔ وہ بھی غور سے ان کی جانب دیکھتی کچھ اخذ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے پریشان لگ رہی ہو؟ ان کے تیکھے انداز پر وہ الرٹ ہوئیں۔ سردار صاحب، اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا اور ڈر کے مارے وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا۔ بھاگنے کی تیاری تھی وحید اصغر۔ وہ کروفر سے چلتا اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ نہیں سردار صاحب، میری ساس بہت بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، وہ گگیا کے بولا۔ وہ کتنی دیر وحید کی شکل دیکھتا رہا۔ میری منگیتر کہاں ہے؟ وہی سوال جس سے وہ دونوں میاں بیوی بھاگ رہے تھے۔ وحید نے بے ساختہ تھوک نگل کر خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کیا۔ سرکار، میں نہیں جانتا وہ اس وقت کہاں ہے۔ میرا اس کی ماں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اگلے ہی پل اس کے منہ پہ پڑنے والا تماچا اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرا تھا۔ اتنے دن سے میں خود پہ ضبط کیے صرف منہ سے بات کر رہا تھا، تو تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ مجھ سے جھوٹ بولو اور یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ تمہیں لگتا ہے مجھے دھوکہ دینا اتنا آسان ہے، یا تمہیں لگتا ہے ایسی کوئی جگہ ہے جہاں تم چھپ جاؤ اور میں ڈھونڈ نہ سکوں؟ جب تک مجھے زمل نہیں مل جاتی میں تمہاری سانسیں تم پہ تنگ کر دوں گا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ، ورنہ یہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ اسے گریبان سے دبوچے ایک جھٹکے سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے مضبوط ڈیل ڈول کے آگے وحید کا منمنی سا وجود بہت کمزور لگ رہا تھا۔ سردار صاحب رحم کرے، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ سردار صاحب نے گہرا سانس لے کے اسے چھوڑ دیا تو وحید نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن یہ حیرت ایک لمحے کے لیے تھی کیونکہ اس کے اگلے اشارے پر اس کے گارڈ بری طرح اسے لاتوں اور گونسوں سے مار رہے تھے۔ کوثر جو سہمی سی سائڈ پہ کھڑی تھی تیزی سے سردار کی طرف بڑھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب اسے معاف کر دیں، میں بتاتی ہوں زمل کہاں ہے۔ کوثر کی آواز پہ مار کھاتے وحید نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ وہ اپنے تایا کے گھر ہے، لاہور میں رہتے ہیں وہ۔ ہم نے بہت کوشش کی اسے یہاں لانے کی، لیکن اس کے تایا کے آگے ہمارا بس نہیں چلا۔ وہ جلدی زمل کی شادی کروانے والے ہیں۔ وہ جو دانت پہ دانت جمائے وحید پہ نظریں جمائے کوثر کی بات سن رہا تھا۔ آخری جملے پر اس نے چونک کر کوثر کو دیکھا۔ کیا کہا؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ اس کی شادی کروانے والے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ میری منگیتر کی شادی وہ کیسے کسی اور سے کروا سکتا ہے؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ کوثر ڈر کے مارے دور پیچھے ہٹی۔ سردار، وہ ان کی بھتیجی کے ساتھ ان کے بیٹے کی منگیتر بھی ہے بچپن سے۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری ہے بس، وہ باروب انداز میں بولا۔
साहब रोके, इन्हें, मर जाएगा वो। कोसर ने हाथ जोड़कर सरदार से इल्तिजा की तो उसने तैश भरी नज़रों से वहीद को देखा और हाथ के इशारे से अपने गार्ड को रोका, लेकिन तब तक वहीद की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। कोसर भागकर ज़मीन पे गिरे नीम बेहोश वहीद को देखने लगी। तुम लोग कहीं जाने की गलती भी मत करना, वरना अगली दफ़ा मेरे गार्ड्स की टांगे नहीं बंदूकें बोलेंगी। नाम, नंबर और एड्रेस दो मेरे होने वाले ससुर का, मैं खुद जाके अपनी दुल्हन को लेके आऊँगा। सरदार के कहने पर कोसर ने रोते हुए अपने पर्स से फ़ोन निकाल के नंबर उसे दिया। मेरे बंदे तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं, भागने की सोचना भी मत, कह के वो मुड़ गया और उसके पीछे उसके गार्ड भी निकल गए। कब से जब्त से रोती कोसर ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही उसने अपने पर्सनल गार्ड को वो नंबर दिया। कल सुबह मुझे इस आदमी की पूरी तफसील चाहिए। जी सरदार साहब, हो जाएगा। उसके कहने पर सरदार कार के शीशों से बाहर देखने लगा, जहाँ मुकम्मल अंधेरे में कहीं कहीं कोई बल्ब रोशन था। सारी रात उसने बेचैनी से गुजारी थी। अपनी मुस्तरिब कैफियत पर वो खुद भी हैरान था। पहली दफ़ा था कि कोई लड़की इस कदर उसके हवासों पे सवार हुई थी। वो तो 3-4 माह बाद ही किसी भी लड़की से बेजार हो जाता था, लेकिन वो लड़की जिसको उसने सिर्फ 2 दफ़ा देखा था, वो कोशिश के बावजूद उसको अपने दिमाग से निकालने में नाकाम था। वो पहली लड़की थी जिसको उसने निकाह में लेना चाहा था, वरना इससे पहले तो उसे हर पसंदीदा लड़की आसानी से मैसर आ जाती थी। उसे तो बहुत आसान लगा था उस लड़की का हसूल, जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। उसने उसके लालची मामू मुमानी को लाखों दे के अपने नाम भी कर लिया था। फिर ऐसा कौन सा उसका सरपरस्त पैदा हो गया था जिसने उससे टक्कर ली थी और जिसका इतना रोब था कि वहीद असगर जैसा कमज़ोर आदमी उसकी दहशत भूल गया था। उसे सुबह का इंतज़ार था। फ्रेश होकर वो लाउंज में आया तो मुलाजिम सफाई में मशगूल था। वो सर से उसके सलाम का जवाब देते हुए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ उसकी मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी। वो इस वक्त अपने ज़ाती फ्लैट में था, इसलिए उसके अलावा सिर्फ उसका स्टाफ था। वो नाश्ता कर रहा था जब आहट पर हाथ रोक के पीछे देखा, जहाँ उसका पर्सनल गार्ड खड़ा उसके फ्री होने का इंतज़ार कर रहा था। आओ नबील। उसके इशारा करने पर वो आगे आया तो सरदार ने कुर्सी की तरफ इशारा करके उसे बैठने को कहा। नाश्ता करो। सर, कर चुका हूँ, वो मुअद्दब हो के बोला। उसने हंकारा भरा। क्या रिपोर्ट है? सर, जो नंबर आपने दिया था वो गुलाम अब्बास हैं। वो बहुत फेमस बिजनेसमैन हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनका बिजनेस फैला है। 2 बेटे और 1 बेटी है। इसके अलावा मजबूत बैकग्राउंड वाला जागीर तराना घराना है उनका। जिमल बीबी उनके छोटे भाई की बेटी हैं। इसके अलावा और कुछ? नबील ने एक नज़र उसके बारोब संजीदा चेहरे को देखा। गुलाम अब्बास की पहुंच बहुत ऊपर तक है, सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है। जिमल बीबी को वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं। वहाँ वो खुद जिमल बीबी को आपके हवाले कर दें तो मामला बिगड़े बगैर सुलझ सकता है। नबील के कहने पर वह मुबहम अंदाज में मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को कब और कितना टेढ़ा करना है। कहकर उसने चाय का कप होंठों से लगा लिया, जबकि नबील मुंतज़िर नज़रों से उसे देखते नए ऑर्डर का मुंतज़िर था। कार के हॉर्न पर गेट के अंदर मौजूद गार्ड ने गेट की खिड़की से झांक के बाहर देखा और गाड़ी का नंबर देखकर उसने गेट खोल दिया। कार अंदर दाखिल होते पोर्च में जाके रुकी। गुलाम अब्बास के उतरते ही उनके गार्ड भी उतर के खड़े हो गए। गेट पे मौजूद गार्ड के सलाम करने पर वो सर हिलाते मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो सामने ही लाउंज में मौजूद सोफ़े पर गयूर साहब बैठे यकीनन उन्हीं के मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बढ़ते उनसे बगलगीर हुए। खैरियत थी? आपने इतनी एमरजेंसी में मुझे मिलने का कहा। गयूर साहब ने बैठते हुए बगौर अपने भाई का चेहरा देखा। हाँ, सब खैरियत है, वैसे ही तुमसे मिलने को दिल था। वो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि अपने मोबाइल पे पता नहीं क्या तलाश कर रहे थे। कुछ परेशान लग रहे हैं। गयूर साहब के कहने पे उन्होंने चौंक कर सर उठाया। कुछ देर तसब्जुब की कैफियत में गयूर साहब का चेहरा देखते रहे कि उनसे फरहाना और वहीद के फ़ोन के मुतल्लिक बात की जाए या नहीं। भाई, मुझे बताएं अगर कोई मसला है तो। वो अब्बास साहब के चेहरे पर कशमकश की कैफियत महसूस करते अलर्ट होकर सीधे बैठ गए, क्योंकि अब्बास साहब कम चीज़ों को लेकर परेशान होते थे।
اب اگر وہ پریشان ہیں تو ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ غیور صاحب کے متجسس انداز پہ انہوں نے سر جھٹکا اور مسکرا کے انہیں دیکھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، بس تھک گیا تھا، سوچا تم سے گپ شپ کر لوں، موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ہلکے پھلکے انداز پہ غیور صاحب بھی قدرے ریلیکس ہوئے۔ فضیلت چائے لے آؤ، بھائی آ گئے ہیں۔ انہوں نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور دوبارہ عباس صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کی اچانک کال آئی تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے محمد اکبر کی بھی کال آئی تھی۔ انہوں نے اپنے وکیل کا نام لیا تو عباس صاحب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا آپ نے آج اسے ملنے بلایا تھا، لیکن جب وہ آفس پہنچا تو آپ نے میٹنگ کینسل کر دی۔ تو آپ تو کبھی ایسے نہیں کرتے، تو وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ بتایا تو ہے، آج تھک گیا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا کوئی کام کرنے کا۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ اپنی 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی کو دبایا۔ فضیلت، اب کے غیور صاحب تقریباً دھاڑے تھے۔ غلام عباس نے چونک کر ان کا غصیلا چہرہ دیکھا۔ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ عجیب ٹھوس عورت ہے، کب کا اسے کہا ہوا ہے عباس بھائی آ رہے ہیں، چائے تیار رکھنا۔ 3 کام والی 7 کچن میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی کاہلی۔ ان کے لہجے میں غصے کے ساتھ تلخی تھی۔ اس سے پہلے عباس صاحب انہیں کچھ کہتے فضیلت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے ٹرالی گھسیٹتی ان کی کام والی تھی۔ السلام علیکم عباس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، معذرت چاہتی ہوں چائے لانے میں ذرا دیر ہو گئی۔ یہ شمشاد کی بیٹی ابھی کام پہ آئی ہے، اسے صحیح سے کام کرنا نہیں آتا۔ کباب اور نگٹس فرائی کرنے سے زیادہ جلا کر سیاہ کرتی تھے، انہیں دوبارہ فرائی کرنے میں ٹائم لگ گیا۔ وہ اپنی صفائیاں دینے کی عادی نہیں تھیں، لیکن سامنے ان کے جیٹھ تھے جن سے وہ کیا سارا خاندان ڈرتا تھا۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے درزیدہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اب بھی ماتھے پہ بل ڈالے انہیں گھور رہے تھے۔ چائے کی پیالی عباس کو پکڑا کر وہ غیور صاحب کے ساتھ والی صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ بھابھی اور شاہانہ کو بھی لے آتے۔ مسلسل خاموشی سے فضیلت کو اب الجھن ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے کچھ بات کرنے کے لیے جٹھانی اور نند کا پوچھ لیا۔ میں آفس سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے جواب دے کر چائے پینے لگے۔ بھائی صاحب کچھ لیں ساتھ؟ فضیلت کے کہنے پہ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھا جو مختلف چیزوں کے ساتھ بھری تھی۔ انہیں بھوک نہیں تھی، لیکن انکار کرنا انہیں مناسب نہیں لگا تو ایک کباب انہوں نے اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ زمل کو لے آئے ہیں؟ غیور صاحب کے کہنے پر غلام عباس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ عرصے بعد بھی تو اس نے آنا ہی تھا، تو سوچا پہلے ہی لے آؤں۔ تو کیا آپ نے فرحانہ کو معاف کر دیا؟ اب کیا ہمیں اس سے ملنا جلنا پڑے گا؟ یہ سوال فضیلت کی طرف سے آیا تھا۔ غلام عباس نے جس طرح فضیلت کی طرف دیکھا تھا، غیور صاحب کا دل چاہا اس عورت کا منہ تو توڑ ہی دیں۔ لڑائی تو اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھی، غلط فہمی تھی ایک جو اب دور ہو گئی ہے۔ غلام عباس نے تحمل سے اس کا جواب دیا۔ لیکن عباس بھائی، اس نے دوسری شادی کر لی ہم سے پوچھے بغیر، حالانکہ ایاز نے اس کی خاطر ہمیں چھوڑ دیا، اور اسے دیکھ لیں ایاز کے مرتے ہی کسی اور سے رشتہ جوڑ لیا۔ فضیلت کے کڑواہٹ بھرے انداز پر غیور صاحب نے دانت پیسے۔ فضیلت، ایاز کی جب ڈیتھ ہوئی وہ بمشکل 34 سال کا تھا اور فرحانہ 30 کی بھی نہیں تھی۔ شادی اس کا حق تھا، اس نے کی، مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں تھا۔ مجھے اعتراض اس بات پر تھا کہ وہ زمل کو ساتھ لے گئی، لیکن وہاں بھی میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی کیونکہ ایک ماں بیٹی کی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ اب وہ سمجھدار ہو چکی ہے اور اس کا گھر بھی یہی ہے جو اس کے باپ کا گھر ہے، جو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اب کہ ان کا لہجہ سنجیدہ ہونے کے ساتھ 2 ٹوک بھی تھا۔ فضیلت، کھانے کا انتظام دیکھو۔ ان کو مزید منہ کھولتا دیکھ کر غیور صاحب بولے، نہیں غیور، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں بھائی، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ چائے کے ساتھ کباب اور کیک لے لیا، بس کافی ہے۔ وہ خالی کپ میز پہ رکھتے ہوئے بولے، تو ابھی آپ نے زمل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ غیور صاحب کے سوال پر عباس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ سوچنا کیا ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہے، بس اب عمل کرنا ہے۔ لیکن میں چاہتا تھا زمل MA نہیں تو گریجویشن تو کمپلیٹ کرے۔ باقی نفیس اور حارث سے مشورہ کروں گا، اگر حارث ابھی تیار ہے تو حالہ کے بعد ان کی شادی کر دیتے ہیں، پڑھائی ساتھ ساتھ جاری رہے گی۔ حالہ؟ غیور صاحب نے چونک کر عباس صاحب کو دیکھا۔ حالہ تو سب سے چھوٹی ہے بھائی، اور ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ ہاں لیکن اگر اچھا رشتہ موجود ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے؟
गयूर साहब ने इस तरह भी अंदाज में पहलू बदला। खामोशी से सुनती फजीलत ने अपने शौहर के बदलते तासुरात को बगौर देखा था। हाँ, मंशाउल्लाह को जानते हो ना, सर्जिकल इंडस्ट्री वाले? जी, गयूर साहब ने सर हिलाया। उनका बेटा है, इंजीनियर है। उन्होंने बात की थी, लेकिन बाकायदा तौर पे बात नहीं हुई। वो अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी रोक दिया है। गयूर साहब ने गहरा सांस लिया। भाई, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, रिश्ता अच्छा है, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन थोड़ा ठहर जाएं अभी। हाँ, मैंने अभी सोचा है कोई फ़ैसला नहीं किया। अब्बास साहब अपनी अधेड़बन में थे, इसलिए गयूर साहब के अंदाज पे गौर नहीं किया। लेकिन फजीलत को सब समझ आ रही थी। वो जो वहीद और फरहाना के फ़ोन के बाद परेशान हो गए थे, यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। इतना कुछ बना लिया और नवाब साहब ने कुछ लिया ही नहीं। 2 घंटे किचन में बर्बाद किए। वो केक, चाट, शामी कबाब, नगेट्स को एयर टाइट बॉक्स में रखने के साथ मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, क्योंकि किचन में उनके अलावा 2 मुलाजमाएं भी मौजूद थीं। सुरैया, ये सब डिब्बे देख कर रख लेना, कौन से कैबिनेट में और कौन से फ्रिज में रखने हैं। और भिंडी गोश्त गयास नहीं खाएगा, तो दाल के साथ चावल उबाल लेना। जब बन जाएं तो मुझे बता देना। जी। सुरैया से हिलाकर सिंक की तरफ मुड़ गई, जहाँ चाय के बर्तन धुलने वाले थे। फजीलत ने बैठते हुए बगौर अपने शौहर की शक्ल देखी। क्या बात है, जब से भाई साहब गए हैं आप परेशान लग रहे हैं? परेशान तो नहीं, लेकिन कुछ सोच रहा हूँ। वो पुरसोच अंदाज में टीवी की तरफ देख रहे थे। ऐसी भी क्या बात है जो आप इतनी गहरी सोच में डूबे हैं? भाई आज यूं ही नहीं आए। मुझे लगता है कोई तो बात थी जो वो आए थे, लेकिन यहाँ आके उनका इरादा बदल गया। वो मुसलसल सोचते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे वो सारी दिल की बातें हमेशा से आपसे करते रहे हैं। वो बुरा मानते हुए बोली। जिमल की बात ले लें, कहाँ सालों शक्ल नहीं देखी, अचानक उसे ले आए और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और शाहाना, उसे भी पता था, उसने भी आपको कुछ नहीं बताया। गयूर साहब जो अभी तक अधेड़ बन में थे, गुस्से से फजीलत को देखा। तुम्हारी ज़बान कभी कंट्रोल में रहती है या नहीं? भाई साहब के सामने भी जो तुम्हारे मुंह में आ रहा था बकती जा रही थी। मैं आपकी हमदर्दी में भी बोलूं तो भी आपको मैं ही बुरी लगती हूँ। वो नाराज़गी से बोली। तुम अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखा करो, ज़रूरत नहीं मुझे। वो सिर झटक के बोलते खड़े हो गए। अब जा कहाँ रहे हैं? खाना तैयार है। हारिब को फ़ोन करना है, तुम खाना लगवाओ, मैं आता हूँ। हारिब को क्यों फ़ोन करना है? गयूर साहब ने मुड़कर अबरू उचकाए। तुम पागल तो नहीं हो गई फजीलत? कैसे फजूल सवाल कर रही हो? अब अपने बेटे से बात करने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत होगी? कह के वो रुके नहीं, जबकि फजीलत खड़े खड़े तिलमिला उठी थी। चौथी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो अब्बा, खैरियत? इस टाइम कॉल किया आपने? बरखुरदार पहले सलाम करते हैं, फिर हाल चाल पूछते हैं। गोरों के देश में रह के अपनी रवायात भूल गए हो? गयूर साहब की मलामत भरी आवाज़ पे वो हंस पड़ा था। कुछ नहीं अब्बा, बस अचानक इस टाइम आपकी कॉल देख के थोड़ा हैरान हो गया था। क्यों, तुम बिज़ी हो? नहीं, इतना ख़ास नहीं। आप बताएं, खैरियत है सब? हाँ खैरियत है, बस तुमसे कुछ मशवरा करना था। जी बताएं। आज तुम्हारे ताया आए थे, बता रहे थे कि वो हाला का रिश्ता करने का सोच रहे हैं। हारिब हैरान हुआ, वो उसे ये क्यों बता रहे हैं? सुन रहे हो हारिब? उसकी खामोशी पर ज़ोर से बोले। सुन रहा हूँ अब्बा, ये तो अच्छी और खुशी की बात है। इसमें आप मुझसे क्या मशवरा करना चाहते हैं? मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। मेरी मर्ज़ी? वो अब उलझा था। हाँ, मैं हाला को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। हारिब की उलझन जैसे दूर हुई, उसने गहरा सांस लिया। अब्बा, मैंने 10 साल या इससे भी ज़ायद अरसा हो गया हाला को देखा भी नहीं, और अगर देखा भी होता तो भी मुझे हाला से शादी नहीं करनी। मुझे कज़न मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं। इस बात का क्या मतलब है हारिब? गयूर साहब की आवाज़ बेहद संजीदा थी। क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई लड़की नहीं जिसके लिए मैं सीरियस हूँ। मुझे पता है आपको ये डर है मैं यहाँ से कोई अंग्रेज़ ना ले आऊँ, तो बेफिक्र रहें। दोस्ती के लिए यहाँ की लड़कियाँ अच्छी हैं, लेकिन अपने हमसफ़र के लिए मेरी सोच वही मशरक़ी है, पर्दादार, शरीफ, घरेलू। अगर यही तुम्हारा शादी के लिए मयार है तो हाला उस पर पूरी उतरती है। अब्बा, अगर आपको हाला इतनी पसंद थी तो आप गयास से कर देते। मेरा ख्याल है गयास इस रिश्ते से खुश भी होता। गयास तो खुश होता, लेकिन क्या अब्बास भाई खुश होते?
وہ اپنی اکلوتی لائق بیٹی کا رشتہ اس FA پاس کو دیتے؟ وہ ناراض کسے بولے۔ طاہا جی کا سٹینڈرڈ تو ہمیشہ سے اونچا رہا ہے، میرا نہیں خیال اپنی بیٹی کے معیار کا انہیں کوئی ملے گا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ تم ملے بغیر جواب دے کر اچھا نہیں کر رہے، میں جانتا ہوں یہ سارا زہر تمہاری ماں نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں، خالہ سے شادی کر کے تمہیں ہی فائدہ ہوتا، لیکن جیسی بد دماغ ماں ویسا بد دماغ بیٹا، تم بھی واپس آ کے اپنی ماں کے جاہل خاندان میں شادی کر لینا، کہہ کے انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ غصے کے مارے ان کا برا حال تب بس نہیں چل رہا تھا حارب کا حشر کر دیں، لیکن وہ جوان بیٹے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، جانتے تھے وہ کتنا خود سر تھا، زبردستی کرتے تو شاید مڑ کے واپس ہی نہ آتا۔ ٹریڈ مل سے اترتے ہی وہ بینچ پہ بیٹھ گئی اور بوتل منہ سے لگا کے پانی کے بڑے گھونٹ لیے۔ تولیے سے منہ صاف کر کے اس نے بیگ سے شرٹ نکالی اور ٹی شرٹ کے اوپر پہن لی۔ تبھی اس کے بیگ میں رکھا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ظہیر کا نام دیکھ کر اس نے گرین نشان پر انگلی رکھ کر کال ریسیو کی۔ کہاں ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ جم میں ہوں، کیوں سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تمہیں لینے آیا تھا، لیکن میم اشنا بتا رہی تھی تم گھر نہیں۔ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گی، لیکن اتنا کون سا ضروری کام تھا جو تم اتنی ایمرجنسی میں مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ وہ اب اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ امی نے کہا تمہیں لے آؤں، اداس ہیں تمہارے بغیر۔ وہ جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور ظہیر کی طرف سے کسی رومانٹک جملے کی منتظر تھی، دل محسوس کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تم آدھے گھنٹے بعد مجھے گھر سے پک کر لینا، کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچی رضا صاحب لان میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کے سیدھی ان کی طرف آ گئی۔ گڈ ایوننگ پاپا۔ گڈ ایوننگ بچے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا سر سہلایا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آج آپ گھر پہ اکیلے؟ اس نے ارد گرد نظر ڈال کے پوچھا۔ ہاں آج موڈ نہیں تھا آفس جانے کا اور اشنا اپنی ماں کی طرف گئی ہے۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ انہوں نے اس کا حلیہ دیکھ کے پوچھا تو ان کی بے خبری پہ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ آج کل چھٹیاں ہیں۔ وہ ہنکارا بھر کے موبائل دیکھنے لگے۔ پاپا خالہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، ظہیر لینے آئے گا، میں چلی جاؤں؟ ہاں فائزہ، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، میں نے کبھی تمہیں روکا ہے کسی بات میں؟ ان کی بات پہ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، واقعی آپ نے مجھے کبھی کسی بات سے نہیں روکا، چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہیں۔ اس کی بات پہ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کی سنجیدگی پر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ مذاق کر رہی تھی پاپا۔ اچھا ایک اور بات تھی، وہ کھڑے ہوتے بولی۔ فرائیڈے کو آپ میرے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں؟ رضا صاحب نے اب غور سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ پاپا میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں، صرف میں اور آپ، کیا آپ مجھے اپنا کچھ ٹائم دے سکتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میرا سارا وقت میری بیٹی کے لیے ہے۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر ریڈی رہیے گا، میں آپ کو وقت اور جگہ بتا دوں گی، دونوں باپ بیٹی شاندار سا ڈنر کریں گے۔ وہ ایک دم بہت خوش ہو گئی تھی اور اسے یوں خوش دیکھ کر رضا صاحب کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ بالوں کو سیدھا کر کے اس نے کان کے اوپر سے بالوں کو تھوڑا اونچا کر کے کیچر لگایا اور تنقیدی نظر ڈال کے اس نے خود پہ اسپرے کیا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر نرگس آنٹی اندر داخل ہوئیں۔ بیبی باہر ظہیر میاں آئے ہیں۔ ان کی اطلاع پہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا اپنا کلچ اور موبائل اٹھایا اور تیزی سے باہر نکلی۔ پاپا گھر پہ ہیں؟ نہیں، ابھی باہر نکلے ہیں، اشنا ان کے ساتھ ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جبکہ نرگس بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ نہیں وہ ابھی آئی ہیں، موڈ کچھ خراب لگ رہا ہے۔ تیزی سے چلتی فائزہ بے ساختہ رکی تھی۔ اس نے مڑ کر نرگس کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے بیٹھنے پر ظہیر نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی اور کار سٹارٹ کر دی۔ مسلسل خاموشی پر فائزہ نے گہرا سانس لے کے چہرے کا رخ ظہیر کی طرف کیا۔ پپو نے اتنی اچانک بلایا، خیریت تھی؟ امی نے نہیں بلایا تو پھر؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کے امی کا نام لیا، اور ویسے تم سے ساتھ چلنے کا کہتا تو تم نے انکار کر دینا تھا۔ وہ سامنے دیکھتا بات کر رہا تھا۔ فائزہ جو اسے دیکھ رہی تھی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہاری ناراضگی اب بھی ختم نہیں ہوئی؟ میں ناراض نہیں، اس کے پوچھنے پر وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر میری کالز اور میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟
ظہیر تم جانتے ہو میری زندگی میں 2 لوگ ہیں جن کا رویہ مجھے افیکٹ کرتا ہے، ایک پاپا اور ایک تم۔ میں نے ممی کے بعد اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن تم نے کہا تم میرے ساتھ میری سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو۔ پاپا بھی پاکستان میں نہیں تھے، صرف تمہاری خاطر میں نے اتنا اہتمام کیا، ساری شام تیار ہو کے تمہارا انتظار کرتی رہی۔ شام سے رات ہو گئی، تم نہیں آئے اور نہ میرے کسی فون اور میسیجز کا رپلائی کیا۔ تم اندازہ کر سکتے ہو وہ پل میرے لیے کتنے اذیت ناک تھے۔ ایک بار پھر تم نے اس دن سے جڑی میری تلخ یادوں کو تازہ کر دیا، اور تم کہہ رہے ہو میں ناراضگی بھی ظاہر نہ کروں، اور سچ پوچھو تو میں ناراض ہوں بھی نہیں، میں ہرٹ ہوئی ہوں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی پر آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں جنہیں وہ پلک جھپک جھپک کے روک رہی تھی۔ آئی ایم سوری فائزہ، میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ تمہاری خوشی کے لیے وہ شام سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے میرے ذہن سے نکل گیا، اور اسے میری بدقسمتی کہہ لو۔ اس دن میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ اس کی وضاحت پر فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ اب اس وضاحت کا کوئی مطلب نہیں ظہیر، اس دن کے ساتھ ایک اور بری یاد جڑ چکی ہے۔ اب کی بار ظہیر کچھ نہیں بولا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو مختلف روٹ پر جاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولی، اس دن جو سیلیبریشن ادھوری رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے۔ نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں، تم پلیز مجھے گھر لے چلو، میں خالہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر ظہیر نے ذرا کی ذرا گردن گھما کے اسے دیکھا، اور اگلے ہی پل گاڑی کا رخ بدل چکا تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو، کیشور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خالہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے ورنہ میں نے ویٹ گین کیا ہے۔ کھاک گین کیا ہے، چہرہ دیکھو اپنا۔ ارے سعدیہ لے بھی آؤ اب، کب سے بہن سوکھے منہ بیٹھی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی۔ آ رہی ہوں امی۔ تبھی سعدیہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم آج آنے والی ہو ورنہ تمہاری پسند کی چیزیں بناتی، ابھی دہی بھلے اور کباب ہیں، وہ بسکٹ بھی تو رکھے تھے۔ کیشور کے کہنے پہ سعدیہ دوبارہ اٹھی تو فائزہ نے دوبارہ بٹھا لیا۔ امی روز تمہیں یاد کرتی ہیں۔ سعدیہ کے کہنے پہ فائزہ نے مسکرا کے کیشور کی طرف دیکھا۔ خالہ میں آپ کو اتنی یاد آتی ہوں تو گھر کیوں نہیں آتی؟ اس گھر میں ہر طرف میری بہن کی یادیں بکھری ہیں، دل ویسے ہی دکھتا ہے، اور اوپر سے تمہارے باپ کی وہ نک چڑی بیوی دیکھ کے تو میرا خون ہی کھول جاتا ہے، پتہ نہیں تم کیسے اسے برداشت کرتی ہو۔ ان کے کہنے پر فائزہ نے بے ساختہ ہونٹ بھینچے تھے۔ چھوڑیں بھی امی، اس کا چہرہ دیکھ کر سعدیہ نے ماں کو مزید بات کرنے سے روکا۔ چھوڑ کیسے دوں؟ مجھے اندازہ ہے میری بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب وقت تھا تب تو رضا نے شادی کی نا، اور اب اس عمر میں جب بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، خود بیاہ رچا کے بیٹھ گیا ہے، وہ بھی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے۔ اس عمر کا عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تمہارا باپ تو اس لڑکی کے پیچھے بالکل باولا ہو گیا ہے، سب رشتے بھول گیا ہے۔ میں تو آتی نہیں تمہاری طرف، پر رشتہ داروں سے سننے کو ملتا رہتا ہے کیسے بے دریغ اس پر اور اس کے ٹٹ پونجیے خاندان پر پیسے لٹا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں اس کے باپ کے لیے ناراضگی اور کرواہٹ تھی جسے محسوس کر کے اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ساتھ بیٹھی سعدیہ اور دور بیٹھے ظہیر نے اس کا موڈ آف ہوتا صاف محسوس کیا تھا۔ امی آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں؟ فائزہ آپ سے ملنے آئی ہیں اور آپ نے اس سے انکل کی برائیاں شروع کر دی ہیں۔ ظہیر کے سنجیدہ انداز پہ انہوں نے فائزہ کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں میری بہن ہی نہیں میری سہیلی بھی تھی۔ اور تم میری بہن کی اکلوتی نشانی ہو، اس لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہوں، لیکن جب سے رضا نے شادی کی ہے میری فکر پریشانی میں بدل گئی ہے۔ ان کے فکر مند لہجے پہ فائزہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تھپ تھپایا۔ خالہ پاپا بالکل پہلے کی طرح مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی تم آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، پتہ نہیں کس وقت جوان بیوی کا جادو سر چڑھ کے بولے اور اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے۔ وہ عورت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ رضا تم پہ دھیان دے، اس کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گی۔ بس تم دھیان رکھنا کہیں ساری جائیداد اس عورت کے نام نہ کر دے۔ کیشور بیگم کے کہنے پر سعدیہ نے ظہیر کی طرف دیکھا جو ماں کی باتوں پر جز بز ہو رہا تھا۔ امی بس کرنے غلطی ہو گئی جو میں فائزہ کو یہاں لے آیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو فائزہ تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔
ارے لڑکے پاگل ہو کیا ہے؟ ابھی تو آئی ہے میری بچی، ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، جاؤ سعدیہ رات کے لیے کچھ اچھا سا بنا لو۔ نہیں خالہ، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ کھانے کے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں۔ ظہیر نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ایک نظر فائزہ پہ ڈال کے باہر نکل گیا۔ وہ گھر آئے تو لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے دیکھتے کچن کی طرف بڑھے جہاں نرگس موجود تھی۔ آہٹ پہ نرگس نے مڑ کے دیکھا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گھر پہ کوئی نہیں؟ اشنا بی بی اپنے کمرے میں ہے اور فائزہ بیبی ظہیر میاں کے ساتھ ان کے گھر گئی ہیں۔ ان کی تفصیل پہ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ اشنا نے کھا لیا؟ جی، انہوں نے کچھ باہر سے آرڈر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا کے اپنے کوارٹر میں آرام کریں، اگر مجھے بھوک لگی تو میں خود لے لوں گا۔ جی بہتر۔ نرگس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ دروازہ کھول کے اندر آئے تو نظر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اشنا پہ پڑی، جو ہاتھ میں ریموٹ لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان پہ ایک نظر ڈال کے اس نے چہرے کا رخ دوبارہ اسکرین کی طرف کر دیا۔ اس کے سرد تاثرات پر کچھ حیران ہوئے۔ آنے سے پہلے بتا دیتی، خواہ میرا چکر لگا، انہوں نے بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن وہاں پھر وہی سرد سی خاموشی تھی اور اپنی چہیتی بیوی کی خاموشی انہیں بہت چبھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رضا نے اب جوتے اتار کر ٹانگیں بیڈ پہ رکھ کر رخ ان کی طرف موڑا۔ طبیعت ٹھیک ہے میری، موڈ خراب ہے میرا۔ کیوں میری جان کا موڈ کیوں خراب ہے؟ انہوں نے اب لاڈ سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کی وجہ سے۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے سارے دن کی مصروفیات کو دماغ میں دہرایا۔ کہیں کوئی قابل گرفت لمحہ نہیں آیا جہاں انہوں نے اپنی چہیتی بیوی کی کوئی فرمائش رد کی ہو یا اس کی دل آزاری کی ہو۔ بتاؤ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے تمہارا موڈ خراب ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، ورنہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے نروٹے انداز پر وہ کھل کے مسکرائے۔ ایسی بات ہے تو میری جان بتائیں، کیسے یہ خادم ثابت کرے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے؟ رضا کے کہنے پہ اشنا نے اپنی نظریں ان کی نظروں سے ملائیں۔ آپ سے اگر میں کچھ مانگوں تو آپ انکار نہیں کریں گے؟ پہلے میں نے کبھی کیا ہے؟ انہوں نے اب پیار سے اس کا گال سہلایا۔ وعدہ کریں؟ وعدہ؟ وہ اس کا ہاتھ دبا کے بولے۔ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ رضا صاحب ایک پل کے لیے سمجھ نہیں سکے اور جب تو اس کے ہاتھ پر ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور ساتھ ہی نظروں کا زاویہ بھی بدل لیا، جبکہ اشنا کے مارے غصے کے نتنے پھول گئے تھے۔ رضا؟ اس نے ناراضگی سے انہیں دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ اشنا، ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ ہاں کر چکے ہیں، لیکن میں ایک عورت ہوں، مجھے بھی اپنے بچے کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ کی تو ایک بیٹی ہے، پر میرا کیا؟ وہ تمہاری بھی بیٹی ہے، ایسی بیٹی جسے بیٹی کہنا بھی عجیب لگتا ہے، صرف چند سال چھوٹی ہے مجھ سے، اور پھر میں نے اسے اپنی کوکھ سے تو جنم نہیں دیا۔ اس کی بحث پہ رضا، جو اس کے قریب بیٹھے تھے، تھوڑا سرک کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ مجھے پتہ تھا آپ ایسے ہی ریاکٹ کریں گے، اس لیے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا۔ اب کیا آپ اپنے وعدے سے بھی مکر جائیں گے؟ رضا صاحب نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی۔ اشنا، سمجھنے کی کوشش کرو، اس عمر میں جب میری بیٹی شادی کے قابل ہے، میں بچہ پیدا کرتا اچھا لگوں گا؟ وہ ضد ہو کے بولے۔ آپ کی بیٹی شادی کے قابل ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو صرف 31 کی ہوں، میں ماں بن سکتی ہوں، تو میں کیوں اس خوشی سے محروم رہوں؟ اس کی آواز اب بھرا گئی تھی۔ اس کے رونے پر رضا صاحب نے بے چین ہو کے پہلو بدلا۔ اشنا، میں نے شادی سے پہلے تمہیں بتا دیا تھا مجھے بچہ نہیں چاہیے، اور تم نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں، تب مجھے لگتا تھا آپ مل جائیں یہی کافی ہے میرے لیے، لیکن اب میں خود کو ادھورا محسوس کرتی ہوں۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی، جبکہ رضا صاحب اپنی جگہ پہ گمسم پریشانی سے اس کا رونا سن رہے تھے۔ روتے ہوئے اس نے رضا صاحب کی طرف دیکھا جو یوں ہی خاموش بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے کروٹ بدل کے لیٹ گئی اور ہاتھ بڑھا کے سائڈ لیمپ بھی آف کر دیا۔ نیم تاریک روشنی اور خاموشی میں اس کے رونے کی آواز نمایاں ہو رہی تھی۔ اشنا، انہوں نے بے چینی سے آگے ہو کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جسے اس نے جھٹک دیا۔ انہوں نے اب کی بار بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اشنا، تم جانتی ہو نا میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کے کہنے پر رضا صاحب نے اس کے چہرے پہ پھیلے آنسو صاف کیے۔ جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔
انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ کاؤنٹر پر ادائیگی کر کے اس نے گروسری بیگز لیے اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن گلاس ڈور سے برستی بارش کو اس نے پہلے حیرانی اور پھر کوفت سے دیکھا۔ جب آدھے گھنٹے پہلے وہ اسٹور میں داخل ہوئی تھی، موسم ابر آلود ضرور تھا، لیکن اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اب اتنی تیز بارش، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑی بارش کے رکنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جانتی تھی یہاں کھڑے رہنا فضول ہے۔ ہمت کر کے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ گاڑی اسٹور سے کچھ فاصلے پہ پارک تھی۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی حد تک بھیگ گئی تھی۔ کار ان لاک کی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگز پچھلی سیٹ پہ رکھے اور گہرا سانس لے کے کار سٹارٹ کی۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش تیز ہو چکی تھی۔ کار پارک کر کے اس نے ایک ہاتھ سے گروسری بیگز اور دوسرے ہاتھ سے ہینڈ بیگ کو سر پہ رکھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ باہر رک کر اس نے ڈور میٹ پہ پاؤں رگڑ کے صاف کیے اور بیگ سے دروازے کی چابی نکال کے لاک کھولا۔ سامنے لاؤنج میں فروا اور مشتاق صاحب بیٹھے تھے۔ گڈ ایوننگ، وہ مسکراتی ہوئی بیگز ٹیبل پہ رکھ کے مشتاق صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج دیر کر دی؟ وہ بیگ سے اپنا موبائل نکال رہی تھی جب اس نے فرا کو کہتے سنا۔ اسٹور چلی گئی تھی، واپسی پہ بارش اتنی تیز تھی، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ نادیہ کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا۔ اس کی کلاس فیلو کی برتھ ڈے ہے، کب تک آئے گی؟ اس نے پریشانی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے بتا کے گئی ہے۔ پاپا، باہر موسم کافی خراب ہے۔ علیزہ کی بات پہ وہ ہنس پڑے۔ یہاں تو موسم اکثر ایسے ہی رہتا ہے، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ آپ کو اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچی نہیں ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے، کیا اسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے منع کرتا اچھا لگوں گا؟ کبھی منع کیا ہے میں نے؟ ان کے کہنے پہ اس نے جزبز ہو کے پہلو بدلا۔ پریشان نہ ہو، میں خود اسے لینے جاؤں گا۔ اسے خاموش دیکھ کے انہوں نے اسے تسلی دی تو وہ قدرے ریلیکس ہوئی، پھر سر گھما کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سمیر نہیں آیا ابھی تک؟ وہ تو آج آفس گیا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ رات کہہ رہا تھا سر میں درد ہے، میں دیکھنے گئی تھی، بخار تھا، میں ناشتے کے ساتھ میڈیسن بھی دے آئی تھی، ابھی شاید سو رہا ہے۔ فرح کے کہنے پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ صبح آپ نے اسے دوائی دی اور اب شام ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں وہ ابھی سو رہا ہوگا؟ حد ہے ممی، آپ کو کم از کم دیکھنا چاہیے تھا وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ وہ ناراضگی سے بولتی اٹھی اور سمیر کے کمرے کی طرف بڑھی، پر ہلکی سی دستک دے کے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ دروازہ کھلنے پر سمیر نے بھی آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے میں علیزہ کو دیکھ کر اس کی نیند و آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ جاگ رہے ہو؟ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کے وہ اندر آ گئی۔ ممی بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے اندر آنے پہ سمیر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صبح خراب تھی، اب تو کافی بہتر ہے۔ لگ تو نہیں رہا۔ علیزہ نے اس کی اتری شکل بغور دیکھی تو اس کے منہ بنانے پر وہ مسکرایا۔ اب مسکراتے رہو گے یا بتاؤ گے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کوئی نہیں، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ کل صرف سویٹر پہن کے گیا تھا، وہ شاید کافی نہیں تھا۔ رات کو صرف سر درد تھا، صبح بخار لگ رہا تھا تو آفس نہیں گیا۔ اس کے کہنے پر علیزہ نے آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ وہ جو ابھی اس کے قریب آنے کو ہی محسوس کر رہا تھا، اس کی ہتھیلی کے لمس پر ساکت سا ہوا۔ تھوڑا گرم ہے لیکن زیادہ نہیں۔ اس کی حالت کے برعکس وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایک تو تم پاکستانی نازک بہت ہوتے ہو، ذرا سی سردی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جو یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کے کہنے پر سر جھٹک کر اس کیفیت سے باہر نکلا۔ پاکستانیوں کے بارے میں آپ کی سوچ بالکل غلط ہے محترمہ، ہم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ہاں، اسی لیے جہاں پاکستانی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور انجام دیتے ہیں۔ اس نے منہ بنا کے مذاق اڑایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی شاندار بات کہتا، اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ اب بستر کا پیچھا چھوڑو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ دوبارہ مڑی۔ ویسے کھاؤ گی کیا؟ تم بناؤ گی؟ اس نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ظاہر ہے میں پوچھ رہی ہوں تو میں ہی بناؤں گی۔ منہ کڑوا ہو رہا ہے، کچھ میٹھا اور گرم کھانے کو دل کر رہا ہے۔ کافی بناؤں؟ نہیں، سمیر نے بری سی شکل بنائی۔
चाय 2 चम्मच चीनी वाली और फ्रेंच टोस्ट। क्या बात है बादशाह सलामत। उसके मेन्यू पर अलीज़ा ने अबरू उचकाए। बीमार की तीमारदारी से सवाब मिलता है। वो मस्कीन सी शक्ल बना के बोला, चलो तुम भी क्या याद करोगे, कितनी अच्छी लड़की से पाला पड़ा है, कह के वो निकल गई, जबकि वो कितनी देर मुस्कुराता हुआ दरवाजे को देखता रहा। फ्रेश होने और कपड़े चेंज करने के बाद जब वो नीचे आई तो फराह और मुश्ताक अभी तक लाउंज में बैठे थे। वो उनके पास से गुजरती किचन में आ गई। अब वो एक चूल्हे पर सॉस पैन रखे चाय बना रही थी। दूसरी तरफ अंडे में चीनी डाल के उसे फेंट रही थी। किचन में दाखिल होती फराह ने हैरत से उसे देखा। ये क्या कर रही हो अलीज़ा? चाय और फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, मुझे कह देती, अभी अभी थकी हुई आई हो। वो उसके करीब आके बोली, लेकिन तुम तो चाय पीती नहीं। उन्होंने उबलती चाय को देखकर अलीज़ा को देखा। अपने लिए नहीं, ज़मीर के लिए बना रही हूँ। उसका चाय पीने का दिल कर रहा था। फराह ने गौर से उसका चेहरा देखा जो मगन अंदाज में ब्रेड को अंडे में डिप कर रही थी। खंखारने की आवाज़ पे फराह और अलीज़ा दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ समीर खड़ा था। तुम क्यों आगे? मैं ला रही थी। उसे देखकर अलीज़ा बोली, अब इतना भी बीमार नहीं कि बिस्तर पे पड़ा रहूं। सुबह से लेटा हूँ, उकता गया हूँ। कहने के साथ वो किचन में रखी कुर्सी पे बैठ गया। अलीज़ा अब काम करने के साथ उसके साथ बातें भी कर रही थी। उनको मसरूफ़ देखकर फराह लाउंज में आ गई। टीवी देखते मुश्ताक साहब ने सरसरी नज़र फराह पे डाली और फिर हैरान होकर उन्हें देखने लगे जो मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, कौन सा लतीफ़ा याद आ गया है जो खुद ब खुद मुस्कुरा रही हैं? लतीफ़ा नहीं, पसंदीदगी। पसंदीदगी? मुश्ताक साहब ने हैरत से दोहराया। आपने अलीज़ा के रवैये पे गौर नहीं किया? समीर से उसकी कितनी दोस्ती हो गई है। खुद के लिए आज तक उसने कुछ नहीं बनाया, समीर के लिए चाय और फ्रेंच टोस्ट बना रही है। ऑफिस से आके सीधी उसका पता करने गई। इतनी परवाह तो इंसान उसकी करता है जिसे वो पसंद करता। तुम्हारा मतलब है अलीज़ा समीर को पसंद करती है? मुश्ताक साहब के कहने पे फराह ने अफसोस से सर हिलाया। तो मैं क्या इतनी देर से फ़ारसी में बात कर रही हूँ? अगर ऐसी बात है तो फिर बहुत अच्छा है। समीर अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। तो मैं सलमा से बात करूँ? वो बेताबी से बोली। नहीं, अभी नहीं, पहले अलीज़ा से पूछ लो। पूछ क्या लूँ, साफ नज़र आ रहा है। फराह, उन्होंने तंबीही अंदाज में उनका नाम लिया। जो कहा है वही करो। अलीज़ा से पूछना ज़रूरी है और बात सिर्फ अलीज़ा की नहीं, समीर की भी है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या बकौल तुम्हारी पसंदीदगी है? और अगर ये पसंदीदगी इतनी है कि वो दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकें, ये सब बातें क्लियर होना ज़रूरी हैं। पहले दोनों फरीकों की मर्ज़ी पता करो, फिर आगे बात करो। कह के उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। मैं नादिया को लेने जा रहा हूँ। वो उठकर चले गए। किचन से अभी तक अलीज़ा और समीर की बातों की आवाज़ आ रही थी, जबकि वो बाहर गुमगू की कैफियत में बैठी थी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.